مائنڈ ٹاک میں خوش آمدید، جہاں ہم نفسیات کی مشہور کتابوں کے ذریعے انسانی ذہن، سوچ اور رویوں کو سادہ اور مؤثر انداز میں سمجھتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور اگر آپ ذہن کی گہرائیوں، سائنسی سوچ اور خود فہمی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت خاص ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک عالمی شہرت یافتہ کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل کی۔ اوہ واو، یہ تو مطلب ایک کلاسک ہے۔ بالکل کلاسک ہے۔ یہ کتاب انسانی تعلقات اور کامیابی کے اصولوں پر مبنی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ بہتر تعلق کیسے بنایا جائے، ان پر اثر کیسے ڈالا جائے اور زندگی میں کامیابی کیسے حاصل کی جائے۔ تو آج کے اس ڈیپ ڈائیو کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ ہم کتاب کے پہلے حصے سے کر رہے ہیں، یعنی فنڈامنٹل ٹیکنیکس ان ہینڈلنگ پیپل۔ مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ درست طریقے سے ڈیل کرنے کی اصل بنیاد کیا ہے۔ ہاں، یہ جاننا واقعی بہت ضروری ہے۔ مطلب عام طور پر جب کوئی مشین خراب ہوتی ہے نا تو ہم سیدھا پرزا چیک کرتے ہیں، لیکن جب انسانی رویوں کی دنیا میں آتے ہیں تو وہ ایکس رے مشین ٹوٹ جاتی ہے۔ صحیح بات ہے، کیونکہ دیکھیں انسان تو سراسر جذبات اور انا کا مجموعہ ہوتے ہیں نا، یہاں کچھ بھی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا۔ بالکل، اور اسی لیے جب میں ان نوٹس کو پڑھ رہا تھا تو ڈیل کارنیگی کا ایک دعویٰ پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچھا، وہ کون سا دعویٰ تھا؟ یہی کہ لوگ اپنی غلطیوں کو کبھی تسلیم نہیں کرتے۔ مطلب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جو مثال دی گئی ہے وہ نیو یارک کے خطرناک مجرم ٹوگن کرالی کی ہے۔ اوہ ہاں، ٹوگن کرالی، وہ 1931 والا واقعہ جس میں اس کا پولیس کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا۔ ہاں بالکل وہی۔ مطلب 150 پولیس والوں نے اسے گھیرا ہوا تھا اور وہ اتنا خطرناک تھا کہ ذرا سی بات پر فوراً گولی چلا دیتا تھا۔ لیکن اس پوری کہانی میں جو سب سے زیادہ حیران کن نفسیاتی پہلو ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ مجرم خود اپنے بارے میں کیا سوچتا تھا۔ ہاں، وہ خط والا سین۔ بالکل۔ جب وہ پولیس کی فائرنگ کے دوران کمرے میں چھپا ہوا تھا تو اس نے ایک خط لکھا جس پر اس کے خون کے دھبے بھی تھے، اور اس نے اس میں کیا لکھا؟ کیا لکھا تھا؟ اس نے لکھا کہ میرے کوٹ کے نیچے ایک تھکا ہوا لیکن مہربان دل ہے، ایک ایسا دل جو کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ مطلب یہ بات ہضم کرنا کتنی مشکل ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا شخص جس نے ابھی ایک پولیس والے کو صرف لائسنس مانگنے پر گولیاں مار دی تھیں، وہ خود کو مہربان انسان سمجھ رہا ہے۔ اور صرف کرولی ہی نہیں بلکہ ایل کپون کو دیکھ لیں، امریکہ کا بدنام ترین گینگسٹر۔ وہ بھی یہی کہتا تھا کہ میں تو لوگوں کی مدد کرنے والا ایک عوامی خدمتگار ہوں۔ ہاں، مطلب کیا یہ لوگ پوری طرح پاگل ہو چکے تھے یا ان کا دماغ کسی اور ہی دنیا میں تھا؟ نہیں، یہ پاگل پن نہیں ہے۔ دراصل نفسیات میں اسے کوگنیٹو ڈس آننس اور انا کی بقا کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ دماغ کا بہت طاقتور دفاعی نظام ہے۔ اچھا، یعنی دماغ اپنے بارے میں ایک مثبت خاکہ بنا لیتا ہے۔ بالکل۔ جب انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اس خاکے کے خلاف ہو تو دماغ اس غلطی کو تسلیم کرنے کے بجائے حالات کو یا دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ تو مطلب اگر اتنے بڑے مجرم جو کھلی غلطیاں کر رہے ہیں وہ خود پر تنقید نہیں کرتے تو عام انسان تنقید سن کر اپنی غلطی کیسے مانے گا؟ یہی تو نقطہ ہے۔ سنگ جیل کے وارڈن کا بھی طویل تجربہ یہی تھا کہ جیل کے قیدی خود کو برا انسان نہیں سمجھتے، وہ کوئی نہ کوئی جواز تراشی لیتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ رکیے، چلیں اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ جی ضرور۔ اگر کوئی شخص واقعی 100% غلط ہو تو کیا ہم چپ چاپ تماشا دیکھیں؟ مطلب کیا اسے اس کی غلطی بتانا ضروری نہیں؟ یہ سوال تو ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ ہاں، اگر ہم کسی کو اس کی خامی نہیں بتائیں گے تو وہ خود کو سدھارے گا کیسے؟ یہ تو برائی کو کھلی چھوٹ دینے والی بات ہے۔ دیکھیں، مسئلہ غلطی بتانے میں نہیں ہے بلکہ اس طریقے میں ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تنقید اصل میں منطق سے نہیں، انسان کے جذبات سے ٹکراتی ہے۔ جذبات اور انا سے؟ بالکل۔ جب کسی پر تنقید کی جاتی ہے تو اس کا دماغ فوری طور پر ایک جنگی حالت میں یعنی فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ کہاں غلط ہے بلکہ اپنا دفاع کرنے لگ جاتا ہے۔ اوہ اچھا، یہ تو بالکل ایسی بات ہوئی نا کہ تنقید ایک ہومنگ کبوتر کی طرح ہے۔ ہومنگ کبوتر؟
ہاں، مطلب اسے کہیں بھی اڑا دیں وہ ہمیشہ لوٹ کر اپنے ہی گھر آتا ہے، یعنی جس پر تنقید کی جائے وہ شخص سدھرنے کے بجائے الٹا تنقید کرنے والے میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ اور اگر ہم تاریخ دیکھیں تو بڑے لیڈروں نے یہ بات تلخ تجربات سے سیکھی ہے۔ ابراہم لنکن کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ لنکن؟ ان کے بارے میں تو انکشاف کافی چونکا دینے والا تھا نوٹس میں۔ ہاں، ہم انہیں بہت بردبار اور رحم دل رہنما مانتے ہیں، لیکن جوانی میں وہ لوگوں کا باقاعدہ مذاق اڑاتے تھے۔ ہاں، وہ خطوط کے ذریعے طنز کرتے تھے اور وہ خطوط سڑکوں پر پھینک دیتے تھے تاکہ لوگوں نے پڑھیں۔ یہ تو آج کے دور کی سائبر بلنگ لگتی ہے مجھے۔ بالکل، اور اسی عادت نے 1842 میں انہیں موت کے منہ تک پہنچا دیا تھا۔ انہوں نے جیمز شیلڈز نامی ایک مغرور سیاستدان کا مذاق اڑایا تو اس نے لنکن کو موت کی جنگ یعنی ڈوئل کا چیلنج دے دیا۔ اوہو، وہ تلواروں والی لڑائی نا، جو دریا کے کنارے ہونے والی تھی۔ ہاں، موت بالکل سامنے کھڑی تھی۔ وہ تو خوش قسمتی سے ساتھیوں نے بیچ بچاؤ کروا دیا، ورنہ تاریخ کا رخ ہی کچھ اور ہوتا۔ اس واقعے کے بعد لنکن نے تنقید کرنا بالکل چھوڑ دی۔ ہاں، اور ان کا وہ پسندیدہ کال بن گیا کہ دوسروں پر فیصلہ مت سناؤ تاکہ تم پر بھی فیصلہ نہ سنایا جائے۔ بالکل، اور اس بات کو جدید سائنس بھی درست مانتی ہے۔ ماہر نفسیات بی ایف اسکنر کی تحقیق ہے کہ انعام پانے والے جانور سزا پانے والوں کی نسبت بہت جلدی سیکھتے ہیں۔ تو یعنی انسانوں پر بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے کہ سزا یا تنقید سے بغض پیدا ہوتا ہے، کوئی بہتری نہیں آتی؟ 100% ایسا ہی ہے۔ تنقید انسان کو صرف دفاعی بناتی ہے اور اس سے کوئی مثبت رویہ نہیں بنتا، بلکہ مزاحمت پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو سمیٹیں تو یہ واضح ہے کہ تنقید کرنا شہد کی مکھیوں کے چھتے کو لات مارنے کے مترادف ہیں۔ اس سے صرف ڈنک ملیں گے، شہد نہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دیواریں تنقید سے نہیں گرتیں تو پھر لوگوں تک پہنچا کیسے جائے؟ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہم مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں؟ اور یہیں پر انسانی فطرت کا سب سے بڑا راز کھلتا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک بہت بنیادی خواہش ہوتی ہے، اور وہ ہے اہم محسوس ہونے کی خواہش۔ اہم محسوس ہونے کی خواہش؟ یعنی ڈیزائر ٹو بی امپورٹنٹ؟ بالکل۔ انسان صرف زندہ نہیں رہنا چاہتا، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے وجود کی واقعی کوئی قدر ہے۔ ہاں، یہ بات تو بڑی گہری ہے، اور اسی خواہش نے دنیا کے بڑے بڑے کارنامے کروائے ہیں، جیسے چارلز شواب کی کہانی اس کی شاندار مثال ہے۔ ہاں، جنہیں اینڈریو کارنیگی نے اپنی سٹیل کمپنی کا صدر بنایا اور $10 لاکھ سالانہ تنخواہ دی۔ بالکل، اور وہ بھی اس دور میں جب ٹیکس نہ ہونے کے برابر تھے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ شواب کو سٹیل کے بارے میں سب سے زیادہ معلوم نہیں تھا۔ اس کے نیچے کام کرنے والے انجینئرز زیادہ قابل تھے۔ تو پھر اسے اتنی بھاری تنخواہ آخر دی کیوں گئی؟ یہی تو راز ہے۔ شواب کی کامیابی انسانوں کے اندر اسی اہم محسوس ہونے کی خواہش کو ابھارنے میں تھی۔ ان کا اصول تھا کہ تنقید سے گریز کرو اور لوگوں کی دل کھول کر حوصلہ افزائی کرو۔ یعنی وہ سچی تعریف کرتے تھے جس سے چھپی ہوئی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آ جاتی تھی۔ ہاں، اور اس کی ایک اور میری پسندیدہ مثال سٹیوی وانڈر کی کہانی ہے۔ اچھا، نابینا گلوکار سٹیوی وانڈر؟ جی ہاں، بچپن میں وہ اندھے تھے، لیکن ایک دن ان کی ٹیچر نے کلاس میں گم ہو جانے والے ایک چوہے کو ڈھونڈنے کے لیے سٹیوی سے مدد مانگی۔ ارے واہ، کس طرح؟ ٹیچر نے اس سے کہا کہ قدرت نے اسے سننے کی جو حیرت انگیز حس دی ہے وہ اس کلاس میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو اس ایک سچی تعریف نے اس اندھے بچے کی زندگی بدل دی اور وہ دنیا کا مایہ ناز گلوکار بن گیا۔ دیکھیے، یہاں جو نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچر نے صرف کوئی جھوٹی تسلی نہیں دی تھی، بلکہ ایک حقیقی خوبی کی سچی تعریف کی تھی۔ تعریف انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے اور تنقید ڈسکریج کر دیتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ کیا ہر طرح کی تعریف کام کرتی ہے؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ کیا ہم لوگوں کی جھوٹی سچی تعریفیں کرنا شروع کر دیں؟ انسان بہت ہوشیار ہے، وہ فوراً پہچان لیتا ہے کہ کون خوشامد کر رہا ہے اور کون سچ بول رہا ہے۔ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ ڈیل کارنیگی اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ خوشامد اور سچی تعریف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو وہ فرق ہے کیا؟ خوشامد صرف دانتوں تک محدود ہوتی ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ یہ خالص خود غرضی ہے کیونکہ اس کا مقصد اپنا آلو سیدھا کرنا ہوتا ہے، جبکہ سچی تعریف دل سے نکلتی ہے۔ یعنی خوشامد میں ہم صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور خوشامد کو دنیا رد کرتی ہے،
لیکن سچی تعریف کی پوری دنیا قدر کرتی ہے. صرف سچی اور دل سے کی گئی تعریف ہی اصل میں اثر کرتی ہے. قائل کرنا ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب تیسرے بنیادی اصول میں ہے. انسان کو کنٹرول کرنے کا یا اسے قائل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے وہ چیز دیں جو وہ چاہتا ہے. یہ بات تھوڑی الجھی ہوئی لگ رہی ہے. ہم تو اکثر اپنی خواہشات کی بات کرتے ہیں نا. ہم یہی غلطی کرتے ہیں. کسی دوسرے شخص کو اس سے غرض نہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اسے صرف اس سے غرض ہے کہ وہ خود کیا چاہتا ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے ان نوٹس میں مچھلی پکڑنے کی بڑی دلچسپ مثال ہے. مصنف کہتے ہیں کہ فرض کریں مجھے اسٹرابری اور کریم پسند ہے، لیکن مچھلیوں کو کیڑے پسند ہیں. ہاں تو کانٹے پر اسٹرابری نہیں لگائی جا سکتی؟ بالکل نہیں. جب مچھلی پکڑنے جائیں گے تو کانٹے پر وہی لگائیں گے جو مچھلی کو پسند ہے. ہم انسانوں سے ڈیل کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں اور کانٹے پر اپنی پسند کی اسٹرابری لگا کر سوچتے ہیں کہ اگلا انسان مان کیوں نہیں رہا. بالکل درست. ہم اپنا نقطۂ نظر دوسروں پر تھوپتے ہیں، اور اس اصول کا اطلاق بچوں کی تربیت پر بھی ہوتا ہے. وہ بستر گیلا کرنے والے بچے کی مثال یاد ہے؟ ہاں، جسے ڈانٹنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا بلکہ مزاحمت بڑھ رہی تھی. تو پھر والدین نے سوچا کہ بچہ چاہتا کیا ہے. وہ اپنے والد کی طرح ایک بڑا آدمی بننا چاہتا تھا نا؟ بالکل. تو انہوں نے اسے اس کی مرضی کا نیا بستر دلا کر اس کی اس خواہش کو ابھارا اور اس نے وہ عادت فوراً چھوڑ دی. اور بالکل اسی طرح اس بچے کا قصہ ہے جو ناشتہ نہیں کرتا تھا. اسے نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. ہاں، تو والدین نے اسے بتایا کہ اگر وہ صحت مند ناشتہ کرے گا تو وہ محلے کے بدماش علاقے سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا جسے وہ ہرانا چاہتا تھا. ہاں، تو اس کی اپنی خواہش پوری ہو رہی تھی، اس لیے اس نے بھی اپنا رویہ بدل لیا. جب تک ہم ان کے زاویے سے نہیں سوچیں گے راستے نہیں کھلیں گے. لیکن یہاں کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. یہ جو ہم دوسروں کی خواہشات کے مطابق بات کر رہے ہیں، کیا یہ سیدھی سادھی ہیرا پھیری یعنی مینیپولیشن نہیں ہے؟ یہ بہت نازک اور اہم فرق ہے. ہنری فورڈ کا ایک قول ہے کہ کامیابی کا راز دوسرے شخص کے نقطہ نظر کو سمجھنے میں ہے. تو یعنی یہ مینیپولیشن نہیں ہے؟ نہیں، کیونکہ مینیپولیشن میں ایک فریق کا فائدہ اور دوسرے کا نقصان ہوتا ہے، لیکن دوسروں کی خواہشات کو سمجھنا ایک باہمی فائدہ یعنی ون ون صورتحال پیدا کرتا ہے. دونوں کو وہ ملتا ہے جو وہ چاہتے ہیں. اچھا، مطلب یہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے پوری دنیا آپ کے ساتھ چل سکتی ہے. تو اگر ہم آج کے اس پورے حصے کے نچوڑ کی بات کریں تو ہم نے سیکھا کہ تنقید سے بچنا، تعریف کرنا اور انسان کو اہم محسوس کروانا ہی انسانی تعلقات کی اصل بنیاد ہے. بالکل. یہ وہ سادہ اصول ہیں جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں. دفتر ہو یا گھر، اگر آپ ان اصولوں پر عمل کریں گے تو تعلقات میں ایک جادوئی تبدیلی آئے گی. یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ اس معلومات کے ہجوم میں ہم انہیں اپنی زندگی پر لاگو کر سکیں. اور تعلقات کو بہتر بنانے کا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا. اگلے حصے میں ہم سیکھیں گے کہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کیسے کیا جائے اور کیسے انہیں آپ کو پسند کرنے پر مجبور کیا جائے. ہاں، یہ بہت کمال کی بحث ہونے والی ہے. لیکن ختم کرنے سے پہلے ایک ایسا سوال جو کتاب کے مواد کو ایک نئی سوچ دیتا ہے. ذرا تصور کریں اگر آج پوری دنیا میں صرف 24 گھنٹے کے لیے ہر قسم کی تنقید پر پابندی لگا دی جائے. یعنی لوگ ایک دوسرے سے صرف سچی تعریف کے ذریعے بات کریں؟ ہاں بالکل. تو کیا ان چند گھنٹوں میں عالمی معیشت، دفاتر کے ماحول اور لوگوں کی ذہنی صحت میں کوئی انقلابی تبدیلی آ سکتی ہے؟ کیا دنیا صرف ایک دن کے لیے ان اصولوں پر چل کر ایک مختلف جگہ بن سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا. واقعی یہ انسان کو اپنے رویوں کے آئینے میں جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے. ویسے اگر ہم نیو یارک ٹیلی فون کمپنی کی ایک بڑی دلچسپ تحقیق پر نظر ڈالیں. ہاں، وہ کالز والی تحقیق نا، جس میں انہوں نے ریکارڈز چیک کیے تھے. بالکل. یعنی انہوں نے ہزاروں ٹیلی فون کالز کا گہرا مطالعہ کیا صرف یہ جاننے کے لیے کہ انسانی گفتگو میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ آخر ہے کون سا. اچھا، یہ واقعی ایک انٹرسٹنگ اینگل ہے نا؟ تو ویسے اگر میں عام طور پر پوچھوں تو کیا لگتا ہے وہ لفظ کیا ہوگا؟ مطلب لوگ زیادہ تر ہیلو بولتے ہوں گے یا شاید پیار یا پیسہ. مجھے تو لگتا ہے عام گفتگو میں لوگ ہیلو یا اچھا وغیرہ زیادہ بولتے ہیں. صحیح، لیکن نہیں. وہ لفظ تھا میں، یعنی انگلش کا آئی. انہوں نے 500 ٹیلی فون کالز میں
اس چھوٹے سے لفظ کو 3900 بار استعمال ہوتے دیکھا۔ 3900 بار یعنی 3900 ٹائمز. ارے واہ. ہاں بالکل۔ مجھے دیکھیں، سچائی یہ ہے کہ ہم انسان اپنی ذات کے معاملے میں شدید خود پسندی کا شکار ہیں۔ یہ تو ہے بالکل. اور آج کی ہماری اس تفصیلی گفتگو، یعنی ہمارا یہ جو نیا گہرا مطالعہ ہے، وہ اسی انسانی فطرت کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ہمارا بنیادی مقصد تو ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ مختلف کتابوں اور تحقیق کے ڈھیر سے علم کے وہ انمول موتی نکال کر لائیں جو واقعی زندگی بدل سکتے ہیں۔ صحیح کہا. اور آج کا ٹاپک تو بہت ہی پریکٹیکل ہے. ایگزیکٹلی۔ آج ہم انسانی نفسیات کے ایک ایسے حصے کا ڈائسیکشن کر رہے ہیں جو ہمیں سکھاتا ہے کہ آخر لوگ کسی کو کیوں پسند کرتے ہیں۔ مطلب تعلقات بنانے کے پیچھے کون سی سائنس کام کرتی ہے، اس پر بات کریں گے۔ زبردست. اور یہاں جو سب سے دلچسپ اور حیران کن بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ تعلقات بنانے کے اصول کوئی نئے یا انوکھے جادو نہیں ہیں. اچھا، مطلب لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پیدائشی خوبی ہوتی ہے۔ ہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کیرزمیٹک ہونا یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا کوئی ان بورن ٹیلنٹ ہے. لیکن جب ہم انسانی ذہن کی ورکنگز کو، یعنی اس کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھ لیتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ یہ سب بنیادی انسانی فطرت پر مبنی ہے. صحیح۔ جو آپ نے میں یا آئے کی مثال دی نا، وہ دراصل ہماری آج کے گفتگو کا سب سے بہترین آغاز ہے، کیونکہ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہر انسان اپنی دنیا کا مرکز خود ہے. بالکل، ہر کوئی اپنی مووی کا ہیرو ہے۔ ایگزیکٹلی. تو جب ہم یہ مان لیتے ہیں تو تعلقات بنانے کا پہلا اور سب سے بڑا راز خود بخود سامنے آ جاتا ہے، اور وہ راز ہے دوسروں کی اس میں حقیقی دلچسپی لینا. دوسروں کی میں دلچسپی لینا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مجھے کسی کی توجہ حاصل کرنی ہے تو مجھے اپنی کہانیاں سنانے کے بجائے اس فرد کی کہانی کا حصہ بننا پڑے گا۔ بالکل صحیح سمجھیں آپ. یہاں مجھے الفریڈ ایڈلر کا وہ مشہور قول یاد آ رہا ہے جو انہوں نے نفسیات کے حوالے سے کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ فرد جو اپنے آس پاس کے لوگوں میں دلچسپی نہیں لیتا، وہی زندگی میں سب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ اور یہ بہت گہری بات ہے اگر ہم اس پر غور کریں. ہے نا؟ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے۔ دیکھیں، ہم انسان فطری طور پر اپنی ذات میں گھوم رہنے والی مخلوق ہیں۔ ہاں، یہ ہماری نیچر ہے. صبح سے شام تک ہمیں صرف اپنے مسائل، اپنی خوشیاں، اپنے دکھ یاد رہتے ہیں۔ مطلب جب کوئی تصویر دیکھتا ہے جس میں وہ خود بھی موجود ہو تو سب سے پہلے اپنی شکل ڈھونڈتا ہے۔ بالکل. سب سے پہلے انسان خود کو زوم کر کے دیکھتا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. ایگزیکٹلی۔ تو اس خود غرضی کے دور میں دوسروں میں دلچسپی لینے کا عمل کتنا مشکل ہے، میں یہ سوچ رہا تھا۔ دیکھیں، یہی تو وہ نفسیاتی رکاوٹ ہے جس سے پار کرنا سب سے اہم ہے. ایڈلر کی بات کا گہرا مطلب یہ ہے کہ ہمارا برین، ہمارا ذہن ایوولوشنری طور پر اپنی بقا یعنی سروائیول کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. صحیح، سروائیول آف دا فٹسٹ۔ ہاں، اس لیے ہمارا ڈیفالٹ موڈ صرف خود پر توجہ دینا ہے. لیکن جو شخص اس ڈیفالٹ موڈ کو اوور رائڈ کرنا سیکھ جاتا ہے، وہ ایک ایسی طاقت حاصل کر لیتا ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے. مطلب وہ سسٹم کو ہیک کر لیتا ہے ایک طرح سے۔ بالکل. اس کی ایک بہت حسین مثال کتے کی دی جاتی ہے اس مطالعے میں. کتے کی؟ اچھا۔ ہاں، کتا شاید دنیا کا واحد جانور ہے جسے اپنی روزی روٹی کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. وہ مرغی کی طرح انڈے نہیں دیتا، گائے کی طرح دودھ نہیں دیتا. ہاں، اس کا کوئی پریکٹیکل فائدہ نہیں ہے اس طرح سے۔ لیکن پھر بھی لوگ اسے پسند کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب وہ کسی انسان کو دیکھتا ہے تو بغیر کسی ذاتی غرض کے بالکل خالص اور سچی دلچسپی دکھاتا ہے. وہ دم ہلاتا ہے اور ایسی خوشی ظاہر کرتا ہے جیسے وہ انسان اس کے لیے دنیا کی سب سے اہم شخصیت ہو. ویٹ، ایک سیکنڈ، آئی ہیو ٹو پش بیک ہیئر۔ جی بتائیں. کتے کی مثال اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہم انسان ہیں نا، اور ہماری دنیا بہت پیچیدہ ہے۔ صحیح بات ہے. اگر ہم حقیقی دنیا کی بات کریں جہاں لوگوں کو اپنا مقصد نکلوانا ہوتا ہے یا کوئی پروڈکٹ بیچنی ہوتی ہے یا آفس میں پروموشن چاہیے ہوتی ہے، تو وہاں کیا ہم زبردستی یا مصنوعی طور پر کسی میں دلچسپی ظاہر کر سکتے ہیں؟ آپ کا مطلب ہے فیک کرنا؟ ہاں، فیک کرنا۔
یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی پلاسٹک کے پودے کو روزانہ پانی دے کر اس کے پھلنے پھولنے کا انتظار کرے۔ اگر اندر سے سچی فیلنگ نہیں ہے تو کیا صرف میٹھی باتیں بنانے سے ہم اگلے شخص کو دھوکا دے سکتے؟ یہ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا سوال ہے اور اس کا سیدھا سا جواب ہے نہیں۔ نہیں کر سکتے۔ بالکل نہیں۔ انسانی دماغ کے اندر ایک بہت ہی طاقتور لائے ڈیٹیکٹر یعنی جھوٹ پکڑنے کا نظام موجود ہے۔ اچھا۔ ہمارا ایمگڈلا اور لاشعور ان چھوٹی چھوٹی حرکات جنہیں ہم مائکرو ایکسپریشنز کہتے ہیں فوراً بھانپ لیتا ہے۔ یعنی ہماری باڈی لینگویج سب بتا دیتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص صرف سیلز پچ کے لیے آپ میں مصنوعی دلچسپی لے رہا ہے تو آپ کی گٹ فیلنگ یعنی آپ کی چھٹی حس آپ کو بتا دے گی کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ خلوص اس کی لازمی شرط ہے۔ صحیح، خلوص ضروری ہے۔ کوئی ایسی مثال ہے جہاں کسی نے اسے سکسیسفلی یوز کیا ہو؟ اس کی شاندار مثال جادوگر ہاورڈ تھرسٹن کی ہے۔ ہاورڈ تھرسٹن؟ یہ کون تھے؟ وہ اپنے زمانے کا سب سے کامیاب جادوگر تھا۔ بہت سے جادوگر سٹیج پر آ کر سوچتے تھے کہ سامنے بیٹھے لوگ بے وقوف ہیں اور میں انہیں آسانی سے دھوکہ دے دوں گا۔ ہاں، عام طور پر ایلیوشنسٹس ایسی ہی سپیریورٹی کمپلیکس میں ہوتے ہیں۔ لیکن تھرسٹن جب سٹیج پر جاتا تو وہ ذہنی طور پر خود کو تیار کرتا۔ وہ خود سے کہتا تھا، میں اپنے ناظرین سے پیار کرتا ہوں، انہوں نے مجھے یہاں پہنچایا ہے۔ ارے واہ، یعنی وہ جینوئنلی ان کی رسپیکٹ کرتا تھا۔ بالکل، وہ سچ مچ ان میں دلچسپی لیتا تھا اور اس کا یہی خلوص اس کی کامیابی کا سب سے بڑا راز تھا۔ آپ کے پلاسٹک پودے والی بات سے ایگری کرتی ہوں۔ پلاسٹک کے پودے کو پانی دینے سے اس میں سے خوشبو نہیں آئے گی، اس کے لیے بیج کا اصلی ہونا ضروری ہے۔ کیا زبردست کات کیا آپ نے۔ اوکے، تو چلو مان لیا کہ ہم نے پہلا قدم اٹھا لیا اور اپنے اندر کسی کے لیے حقیقی دلچسپی پیدا کر لی۔ ہم نے اپنی ذات کے خول سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ صحیح۔ لیکن اس دلچسپی کا فزیکلی یعنی عملی طور پر آغاز کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو وہ کون سا پہلا سگنل ہے جو ہمارے دماغ سے نکل کر دوسرے کے دماغ تک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں دلچسپی رکھتا ہوں؟ وہ پہلا سگنل ایک سچی مسکراہٹ ہے۔ بس ایک مسکراہٹ؟ ہاں، اور اس کے پیچھے پوری ایک سائنس کام کرتی ہے۔ دیکھیں، عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، یعنی ایموشن پہلے آتا ہے اور ایکشن بعد میں۔ ہاں، لاجیکل تو یہی لگتا ہے۔ لیکن نفسیات کے عظیم ماہر ولیم جیمز نے ایک حیرت انگیز حقیقت بیان کی۔ انہوں نے بتایا کہ عمل اور احساس یعنی ایکشن اور ایموشن دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اچھا، ایک ساتھ؟ ہاں، جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے چہرے کے پٹھے یعنی مسلز دماغ کو ایک سگنل بھیجتے ہیں جو ڈوپامین اور سیروٹونن جیسے کیمیکلز ریلیز کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ اندر سے خوشی محسوس نہیں بھی کر رہے تو صرف مسکرانے کا عمل آپ کے ذہن کو ٹرک کر کے واقعی بہتر اور خوش محسوس کروا سکتا ہے۔ اوہ، یعنی فیک اٹ ٹل یو میک اٹ والا کانسیپٹ، لیکن فزیکلی؟ ایگزیکٹلی۔ چارلز شواب، جنہیں اس وقت سٹیل کی دنیا کا بادشاہ کہا جاتا تھا، ان کی کامیابی کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کی مسکراہٹ $1 ملین کی مسکراہٹ تھی۔ مسکراہٹ دراصل ایک بے آواز پیغام ہے جو دوسرے کو کہتا ہے کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ یہ پوائنٹ واقعی گہرا ہے کہ مسکراہٹ صرف چہرے کا تاثر نہیں بلکہ ایک مکمل پیغام ہے۔ بالکل۔ اچھا، ایک مسکراہٹ کو ہو گئی جو کہ ایک برف پگھلانے والا عمل ہے، لیکن اس مسکراہٹ کے فوراً بعد جو چیز تعلق کو اگلے لیول پر لے جاتی ہے وہ ہے سامنے والے کا نام۔ او ہاں، نام کا جادو۔ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ کسی کا نام یاد رکھنا اور اسے پکارنا کسی کے ذہن کے VIP دروازے کا پاسورڈ جان لینے جیسا ہے۔ VIP پاسورڈ، یہ بہت اچھا ورڈ یوز کیا آپ نے۔ ویسے اس میں اینڈرو کارنیگی کے بچپن کا وہ حیرت انگیز واقعہ بہت فٹ بیٹھتا ہے۔ وہ خرگوشوں والا نا؟ ہاں بالکل۔ دیکھیں، اس کے پاس خرگوشوں کا ایک پورا جھنڈ تھا لیکن انہیں کھلانے کے لیے چارہ نہیں تھا، تو اس نے پڑوس کے بچوں کو بلایا اور کہا کہ اگر وہ ان خرگوشوں کے لیے چارہ لائیں گے تو وہ ان خرگوشوں کے نام ان بچوں کے نام پر رکھ دے گا۔ اور یہ ٹرک کام کر گئی؟ یہ ترکیب جادو کی طرح کام آئی۔ بچوں نے خوشی خوشی چارہ جمع کرنا شروع کر دیا، صرف اس لیے کیونکہ ان کا نام کسی چیز سے جڑ گیا تھا۔ ارے واہ! اور ویسے اینڈرو کارنیگی نے اسی بچپن کی ترکیب کو آگے چل کر دنیا کا سب سے بڑا سٹیل میگنیٹ بننے کے لیے بھی استعمال کیا۔ اچھا،
پروفیشنل لائف میں بھی؟ بالکل، اس نے اپنے کارخانوں میں کام کرنے والے ہزاروں مزدوروں کے نام یاد رکھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے کارخانوں میں کبھی ہڑتال نہیں ہوئی۔ ہزاروں لوگوں کے نام یاد رکھنا تو بہت مشکل کام ہے۔ مشکل ہے، لیکن نفسیاتی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہمارا دماغ اپنے نام کی آواز کو کسی بھی دوسری آواز سے الگ اور زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ صحیح بات ہے، بھیڑ میں بھی کوئی اپنا نام لے تو ہم فوراً پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، جب ہم کسی شخص کو بھیڑ میں اس کے نام سے پکارتے ہیں تو اس کا ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم، جو دماغ کا وہ حصہ ہے جو فلٹر کا کام کرتا ہے، فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ جم فارلی کی کہانی اس کی زندہ مثال ہے اس ڈیپ ڈائیو میں۔ جم فارلی کی کیا کہانی تھی؟ وہ 50,000 لوگوں کے نام جانتا تھا۔ 50,000؟ 50,000! یہ تو انسانی دماغ کے حساب سے واقعی کمال ہے۔ اور اس نے فرینکلن ڈی روزویلٹ کو وائٹ ہاؤس پہنچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا، صرف اس خوبی کی بنیاد پر کہ وہ لوگوں کو ان کے نام سے جانتا تھا۔ واہ! جب آپ کسی کا نام یاد رکھتے ہیں تو آپ اسے یہ احساس دلاتے ہیں کہ اس کی شخصیت دنیا میں اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن ایک منٹ رکیے، جب ہم یہ بات عام لوگوں کو بتاتے ہیں یا کوئی عام فرد اس مطالعے کو سنے گا تو اس کا سب سے پہلا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں تو نام یاد ہی نہیں رہتے، ہماری یادداشت بہت کمزور ہے، ہم شکل یاد رکھ لیتے ہیں پر نام بھول جاتے ہیں۔ یہ تو ہر دوسرا بندہ کہتا ہے۔ تو کیا واقعی لوگوں کی یادداشت کا مسئلہ ہوتا ہے یا یہ کوئی اور نفسیاتی معاملہ ہے؟ میرا مطلب ہے 50,000 نام یاد رکھنا تو شاید فوٹوگرافک میموری ہو۔ میں بتاتی ہوں، یہ بہت ہی عام ایکسکیوز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ یادداشت کی کمزوری کا مسئلہ بالکل نہیں ہے۔ اچھا، پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ دراصل وقت نہ دینے اور توجہ مرکوز نہ کرنے کا بہانہ ہے، یعنی یہ میموری ڈیفیسٹ نہیں، اٹینشن ڈیفیسٹ ہے۔ اٹینشن ڈیفیسٹ، یہ بڑی گہری بات ہے۔ جب کوئی اپنا نام بتاتا ہے نا، تو ہم عام طور پر اس فکر میں ہوتے ہیں کہ ہم نے اگلے لمحے کیا بولنا ہے۔ ہم اس نام کو اپنے ذہن میں رجسٹر ہی نہیں ہونے دیتے۔ صحیح، ہم بس اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اگر آپ دنیا کے مصروف ترین لوگوں کی بات کریں، مثلاً فرینکلن ڈی روزویلٹ، تو وہ عام میکینکس تک کے نام یاد رکھتے تھے۔ کیا بات ہے! نپولین تھرڈ کا طریقہ یہ تھا کہ اگر اسے کسی کا نام ٹھیک سے سنائی نہیں دیتا تو وہ شرماتا نہیں تھا، وہ دوبارہ پوچھتا تھا، یہاں تک کہ اس نام کے سپیلنگ بھی پوچھ لیتا۔ یعنی پوری توجہ دیتا تھا اس وقت۔ ہاں، اور پھر وہ اس نام کو دوسرے شخص کی شکل اور اس کی گفتگو کے ساتھ ذہن میں ایک تصویر کی طرح محفوظ کر لیتا۔ تو آسان الفاظ میں نام یاد رکھنا کوئی قدرتی تحفہ نہیں، بلکہ مکمل توجہ اور کسی کو واقعی اہمیت دینے کا فیصلہ ہے۔ زبردست! تو اب اس سچویشن کو تھوڑا اور آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہم نے سچی دلچسپی لے لی، مسکراہٹ کا تبادلہ ہو گیا اور ہم نے ذہن کا VIP پاسورڈ یعنی نام بھی استعمال کر لیا۔ برف پوری طرح پگھل چکی ہے۔ ہاں، برف پگھل گئی، اب سامنے والا شخص ہمارے ساتھ بیٹھ گیا ہے، لیکن یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، خاموشی۔ یعنی اب بات کیا کریں؟ یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے لوگوں کا۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہاں سے آگے تعلق بڑھانے کے لیے آپ کو ایک زبردست اوریٹر یعنی ایک بہترین کہانی سنانے والا ہونا چاہیے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ بالکل الٹ ہے، صحیح کہا آپ نے۔ اس مطالعے کا ایک انتہائی دلچسپ حصہ سننے کے فن یعنی دی آرٹ آف لسننگ اور دوسروں کی دلچسپی پر بات کرنے پر مبنی ہے۔ مجھے وہ واقعہ بہت فیسینیٹنگ لگتا ہے جب ایک مشہور مصنف ایک ڈنر پارٹی میں ایک ماہر نباتیات یعنی ایک بوٹینسٹ سے ملے۔ ہاں، وہ ڈنر پارٹی والا واقعہ۔ ہاں، مصنف نے گھنٹوں اس فرد کی باتیں سنی، صرف پودوں، پھولوں اور آلوؤں کے بارے میں، اور جب وہ مصنف وہاں سے جانے لگا تو اس بوٹنسٹ نے میزبان سے اس کی بے پناہ تعریف کی اور اسے دنیا کا بہترین گفتگو کرنے والا شخص قرار دیا، جبکہ اس نے خود شاید ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ ایگزیکٹلی، مصنف نے وہاں ایک لفظ بھی خود سے نہیں بولا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، یہ واقعہ ہیومن سائیکالوجی کے ایک بہت بڑے پیراڈاکس کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ امپریس کرنے کے لیے بولنا ضروری ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کنیکٹ کرنے کے لیے سننا ضروری ہے۔ بولنا نہیں، سننا ضروری ہے۔ لوگ ان افراد کو پسند نہیں کرتے جو ہمیشہ سٹیج پر کھڑے رہنا چاہتے ہیں اور اپنی ہی کہانیاں سناتے ہیں۔ انہیں وہ لوگ پسند آتے ہیں جو انہیں سننے کے لیے تیار ہوں، جو انہیں سٹیج فراہم کریں۔ صحیح۔
سگمنڈ فرائڈ، جو نفسیات کے باب آدم مانے جاتے ہیں، ان کی سننے کی صلاحیت کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ ان کی توجہ کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ اچھا، وہ کس طرح سنتے تھے؟ وہ صرف کانوں سے نہیں بلکہ آنکھوں سے سنتے تھے۔ ان کا مکمل دھیان، ان کی باڈی لینگویج، سب کچھ سامنے والے پر مرکوز ہوتا تھا۔ اور جب کوئی شخص آپ کو اس قدر دھیان سے سنتا ہے تو آپ کے دماغ میں لٹرلی آکسیٹوسن اور ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے۔ واہ! اور آپ اپنے آپ کو انتہائی اہم اور محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن پھر یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے میری نظر میں۔ اگر کامیابی کا راز سننے میں ہے تو کیا سننے کا مطلب صرف ایک خاموش بت یعنی ایک سٹیچو بنے رہنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مطلب اگر میں آپ کے سامنے پتھر کی طرح بیٹھ جاؤں، اپنے ہونٹ سیل لوں اور کچھ نہ بولوں تو کیا میں اچھا سننے والا کہلاؤں گا؟ اس چیز کو ایکٹیو لسننگ اور پیسیو لسننگ کے فرق سے کیسے سمجھیں؟ بہت خوب، یہ فرق سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ خاموش بٹ بنے رہنے اور فعال یعنی ایکٹیو طور پر سننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، وہ فرق کیا ہے؟ اصل سننے کا مطلب صرف آواز کو کانوں تک آنے دینا نہیں ہے، بلکہ ایک کوگنیٹیو انویسٹمنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں سامنے والے سے جڑی ہوں، آپ ہلکا سا سر ہلا رہے ہوں، اور سب سے بڑھ کر آپ ایسے سوالات پوچھ رہے ہوں جو سامنے والے کو اس کی دلچسپی کے موضوع پر مزید بات کرنے کا موقع دیں۔ اچھا، یعنی صرف سننا نہیں، آگے بڑھانا ہے گفتگو کو انہی کے ٹاپک پر۔ بالکل۔ جیک ووڈفورڈ کا ایک حوالہ دیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ بہت کم انسان ایسے ہوتے ہیں جو گہری اور مکمل توجہ کی خوشامد سے بچ سکیں۔ مکمل توجہ کی خوشامد؟ واہ، یہ لفظ بہت بھاری ہے۔ جب آپ سچ مچ توجہ دیتے ہیں نا تو آپ ان کی دنیا میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تھیوڈور روزولٹ جب بھی کسی مہمان سے ملنے والے ہوتے تھے تو ایک رات پہلے اس فرد کے پسندیدہ موضوع پر گہرا مطالعہ کرتے تھے۔ ایک رات پہلے اسٹڈی کرتے تھے؟ ہاں، تاکہ وہ ایسے سوالات پوچھ سکیں جو مہمان کے دل کے قریب ہوں۔ یہ تو ویسی بات ہوئی جیسے آپ کسی دوسرے کی دنیا میں قدم رکھنے کی مکمل تیاری کر رہے ہوں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ کیونکہ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کسی کو ایکٹیولی کیسے سننا ہے اور اس کی پسند پر کیسے بات کرنی ہے تو ہم بظاہر ایک عام سی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اس شخص کی ایک بہت بڑی، بلکہ میں کہوں گا سب سے بڑی نفسیاتی ضرورت پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، سب سے بڑی ضرورت۔ اور یہی ہماری اس بحث کے اگلے اور آخری اہم حصے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو ہے سنہری اصول، دوسروں کو اہم محسوس کروانا۔ ولیم جیمز کا وہی قول یہاں پھر بہت شدت سے یاد آتا ہے جس نے نفسیات کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ کون سا قول؟ انہوں نے کہا تھا کہ انسانی فطرت کا سب سے گہرا اصول اپنی تعریف سنے جانے کی پیاس ہے۔ انہوں نے یہ لفظ خواہش یا امید استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے پیاس کا لفظ استعمال کیا، کریونگ۔ ایگزیکٹلی، پیاس یہ ایک ایسی بھوک ہے جو شاید ہی کبھی پوری ہوتی ہے۔ اگر اس کو آج کے جدید دور کی مثال سے سمجھیں تو سوشل میڈیا پر لوگوں کا لائکس اور ویوز کا انتظار کرنا کیا ہے؟ ہاں، یہ تو ہے، ہم سب چیک کرتے رہتے ہیں کہ کتنے لائکس آئے۔ یہ دراصل اسی قدیم انسانی پیاس کی ایک ڈیجیٹل شکل ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی موجودگی کو تسلیم کیا جائے، اس کی قدر کی جائے، اور جو شخص سچے دل سے اس پیاس کو بجھانا جانتا ہے وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ اس پر میری ایک پسندیدہ بہت چھوٹی سی کہانی ہے، میں شیئر کروں؟ ہاں ضرور۔ ایک دفعہ ایک شخص پوسٹ آفس میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں کاؤنٹر پر کام کرنے والا کلرک اپنے روزمرہ کے تھکا دینے والے کام سے سخت بیزار اور چڑچڑا ہو رہا تھا۔ ہاں، وہ ٹپیکل سرکاری دفتروں والا سین۔ بالکل، وہی لفافے تولنا، ٹکٹ لگانا، وہی بورنگ روٹین۔ اس شخص نے سوچا کہ میں اس کلرک کو اچانک کیسے خوش کر سکتا ہوں۔ اچھا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے نوٹس کیا کہ کلرک کے بال بہت شاندار تھے، تو اس نے آگے بڑھ کر بالکل سچائی دل سے کہا، کاش میرے بال بھی آپ کی طرح خوبصورت ہوتے۔ ارے واہ! پھر کلرک کا کیا ری ایکشن تھا؟ کلرک پہلے تو حیران ہوا، پھر اس کے چہرے پر ایک ایسی واضح رونق آئی جس نے اس کا پورا دن روشن کر دیا۔ اب یہاں سب سے دلچسپ اور غور طلب بات یہ ہے کہ اس شخص کو کلرک سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں چاہیے تھا۔ ہاں، مطلب اس کا کوئی اپنا موٹیو نہیں تھا۔ بالکل، اسے کوئی لائن نہیں توڑنی تھی، کوئی فری ٹکٹ نہیں چاہیے تھی۔ اس نے صرف ایک سچائی بیان کی تھی اور اسے اہم محسوس کروایا۔ اور یہی اس اصول کی اصل جان ہے، بغیر کسی غرض کے، بالکل نسوارتھ ہو کر کسی کو اہمیت دینا۔ اگر ہم تاریخ کے عظیم ترین فلسفیوں، مفکروں اور مذہبی رہنماؤں کی تعلیمات کا نچوڑ نکالیں نا، چاہے وہ زرواسٹر ہوں، کنفیوشس ہوں یا حضرت عیسیٰ ہوں،
سب نے اپنی اپنی زبان میں دنیا کو یہی ایک سنہری اصول سکھایا ہے۔ ہاں، وہی مشہور سنہری اصول۔ دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کریں۔ ہم سب اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری اصلی قدر کرے۔ صحیح بات ہے۔ ہم چھوٹی اور سستی خوشامد نہیں چاہتے، بلکہ اپنی اہمیت کا سچا اور خالص اعتراف چاہتے ہیں۔ اوکے، لیٹس انپیک دس۔ یہاں آ کر ہمیں ایک بہت باریک اور خطرناک لکیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیسی لکیر؟ سچی تعریف یعنی سنسیئر اپریسیشن اور خوشامد یعنی فلیٹری کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ اٹھایا ہے آپ نے۔ کیونکہ دیکھیں، عام زندگی میں تو ہمیں کئی لوگ ملتے ہیں جو میٹھی میٹھی باتیں بناتے ہیں، تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، لیکن ہمارا دماغ فوراً الرٹ ہو جاتا ہے کہ ان کے دل میں کھوٹ ہے۔ بالکل الرٹ ہوتا ہے۔ اگر مجھے لوگوں کو اہم محسوس کروانا ہے تو میں اس خوشامد کے جال میں پھنسنے سے کیسے بچوں؟ دیکھیں، یہی تو سب سے بڑا اور واضح فرق ہے جو انٹینٹ یعنی نیت پر مبنی ہے۔ خوشامد ہمیشہ زبان سے نکلتی ہے، جبکہ سچی تعریف دل سے نکلتی ہے۔ اچھا، زبان اور دل کا فرق؟ ہاں، خوشامد میں خود غرضی چھپی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد دوسرے کو فائدہ دینا نہیں بلکہ اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے، جبکہ سچی تعریف میں خلوص ہوتا ہے۔ جنرل اوبریگون کا ایک بہت ڈیپ کال ہے اس بارے میں۔ کیا کال ہے ان کا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ان دشمنوں سے مت ڈرو جو تم پر حملہ کرتے ہیں، بلکہ ان دوستوں سے ڈرو جو تمہاری خوشامد کرتے ہیں۔ واہ، کیا بات ہے! یعنی خوشامد کرنے والے زیادہ خطرناک ہیں۔ بالکل، خوشامد ایک جعلی کرنسی یا کاؤنٹرفیٹ منی کی طرح ہے۔ اگر آپ اسے دنیا میں چلانے کی کوشش کریں گے تو بالآخر کسی نہ کسی دن پکڑے جائیں گے اور آپ کی کریڈیبلٹی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ فیک کرنسی، یہ انالوجی بہت فٹ بیٹھتی ہے یہاں۔ اس گہنے مطالعے میں یہ بات بہت واضح کی گئی ہے کہ تعلقات بنانا کسی نئی ٹرک یا سستی چالاکی کا نام نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر زندگی گزارنے کے ایک نئے انداز یعنی a new way of life کو اپنانے کا نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم فری ہوتے ہیں یا کسی خاص مسئلے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے تو ہم اپنا 95% وقت صرف اپنے بارے میں، اپنی خواہشات اور پریشانیوں کے بارے میں سوچنے میں گزار دیتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک فیکٹ ہے۔ اگر ہم اس اینڈ لیس سائیکل سے باہر نکل کر باقی بچے ہوئے 5% وقت کو تھوڑا بڑھا کر دوسروں کی خوبیوں پر غور کرنا شروع کر دیں تو ہمیں کسی جعلی خوشامد کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایگزیکٹلی۔ ہمارے انسان میں، چاہے وہ کوئی پوسٹ آفس کا کلرک ہو یا ہمارا باس ہو، کوئی نہ کوئی ایسی سچی خوبی ضرور ڈھونڈ لیں گے جس کی تعریف سچائی دل سے کی جا سکے۔ بالکل صحیح تجزیہ کیا آپ نے۔ رالف والڈو ایمرسن نے اسی حقیقت کو کیا خوب الفاظ دیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہر وہ فرد جس سے میں ملتا ہوں وہ کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی پہلو سے مجھ سے بہتر ہے اور میں اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتا ہوں۔ زبردست۔ جب ہم اس عاجزی یعنی ہیوملٹی اور ذہنیت کے ساتھ دوسروں سے ملتے ہیں تو سچی تعریف خود بخود ہماری گفتگو کا حصہ بن جاتی ہے۔ ہم ان کی خوبیوں کو تلاش کر کے انہیں واضح کرتے ہیں، بالکل ایسے جیسے کوئی مالی کسی پودے کو دھوپ میں لا کر رکھتا ہے تاکہ وہ مزید کھلے۔ یہ بہت پیاری بات کی آپ نے۔ ہم دوسروں کی شخصیت کے اس خوبصورت پہلو کو اجاگر کرتے ہیں جسے وہ خود بھی اپنے اندر دیکھتے ہیں یا دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ہاں، اور یہی اصل کنیکشن ہے۔ تو آج کی اس بحث اور تفصیلی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ان تمام سورسز اور کتابوں کے ڈھیر سے آج ہم نے ان 6 اصولوں کا نچوڑ نکال لیا ہے جو حقیقی معنوں میں لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کی ماسٹر کلاس ہیں۔ بالکل ماسٹر کلاس ہے واقعی۔ ہم نے یہ سیکھا کہ صرف اپنی ذات اور اپنے مسائل میں گھوم رہنے کے بجائے لوگوں میں حقیقی اور خالص دلچسپی لینا وہ پہلا قدم ہے جو دلوں کے بند دروازے کھولتا ہے۔ صحیح۔ ایک سچی مسکراہٹ اس برف کو پگھلاتی ہے جو اجنبیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسی کا نام یاد رکھنا اور اسے احترام سے پکارنا اس فرد کی انفرادیت کو تسلیم کرنا ہے۔ ہاں، اور پھر وہ سننے والا اصول۔ ایگزیکٹلی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اچھا لسنر بننا یعنی مکمل توجہ اور آنکھوں سے سننا اور دوسرے کی دلچسپیوں کے مطابق بات کرنا انہیں اہم محسوس کروانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ صحیح۔ اور سب سے بڑھ کر ہر حال میں لوگوں کو بغیر کسی غرض کے سچے دل سے اہم محسوس کروانا انسانی تعلقات کا وہ سنہری اصول ہے جو صدیوں سے نہیں بدلا اور نہ ہی کبھی بدلے گا۔ یہ اصول ہمیں سکھاتے ہیں
کہ لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے کا اصل راز انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا نہیں، بلکہ ان میں دلچسپی لے کر انہیں اہم محسوس کروانا ہے۔ میری نظر میں یہی وہ گہرے نفسیاتی راز ہیں جو کسی بھی عام فرد کو کامیابی کے عروج تک لے جاتے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھی میدان ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، دوستوں کی محفل ہو یا خاندان کے اندر تعلقات ہوں، ہر جگہ کام آتے ہیں۔ بالکل، جو شخص ان اصولوں کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیتا ہے، دنیا اس کے لیے راستے کھول دیتی ہے۔ واہ! اور اس گہرے مطالعے کو جاری رکھتے ہوئے میں یہاں اگلے حصے کی ایک جھلک پیش کرنا چاہوں گا۔ جی بتائیں، اگلے حصے میں کیا ہوگا؟ اگلے حصے میں ہم ایک اور انتہائی اہم اور پریکٹیکل مہارت پر بات کریں گے، یعنی لوگوں کو اپنی بات کیسے منوائی جائے، کسی کو اپنے پوائنٹ آف ویو پر کیسے لایا جائے، اور وہ بھی بغیر کسی بحث، لڑائی یا دل آزاری کے۔ اوہ، یہ تو عام طور پر سب کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسی اسکل ہے جس کی ہم سب کو اپنے روزمرہ زندگی میں بہت ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل، اس لیے ہمارے اگلے مطالعے کو سننا مت بھولیے گا۔ لیکن دیکھیں، اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بہت ہی گہرا اور اکسانے والا سوال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ ضرور ضرور، بتائیں۔ جیسا کہ شروع میں ذکر ہوا، انسان اپنے دن کا زیادہ تر حصہ صرف اپنے مسائل اور اپنی خواہشات میں الجھ کر گزار دیتا ہے۔ صحیح ہے۔ ہمارے ذہن کا لینز ہمیشہ ہماری ہی طرف فوکس رہتا ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر کوئی شخص کل سے روزانہ صرف 5 منٹ کے لیے اپنی ذات کے اس خول سے باہر نکل آئے۔ صرف 5 منٹ؟ ہاں، بس 5 منٹ، اور وہ شعوری یعنی کانشس کوشش کرے کہ کسی دوسرے انسان کی دنیا کو اس کی نظر سے دیکھے۔ اگر کوئی صرف 5 منٹ کے لیے دوسروں کی سچی خوبیوں کو پہچانے اور انہیں ان کی اہمیت کا احساس دلائے، تو اس شخص کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں کیسی حیرت انگیز تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ واہ، یہ تو بہت ہی گہرا پوائنٹ ہے سوچنے کے لیے۔ بالکل، اس چھوٹی سی تبدیلی کے اثرات پر ضرور غور کرنا چاہیے ہمیں۔ تصور کریں کہ دفتر میں ایک اہم میٹنگ چل رہی ہے۔ حقائق، اعداد و شمار اور منطق سب بالکل واضح طور پر ایک طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن ایک شخص ہے جو مسلسل مخالفت کر رہا ہے۔ بالکل، ایسا تو اکثر کام کی جگہوں پہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہاں، اور ایسے میں ہم عموماً کیا کرتے ہیں؟ ہم اکثر اپنے دلائل کو مزید تیز کر دیتے ہیں، ہماری آواز اونچی ہو جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم اسے غلط ثابت کر کے ہی دم لیں گے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ شخص اپنی بات پر مزید سختی سے ڈٹ جاتا ہے۔ بالکل۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی ہم بہترین دلائل اور مکمل سچائی کے باوجود اکثر ہار کیوں جاتے ہیں؟ اس تفصیلی مطالعے میں خوش آمدید، جہاں ہم آج اسی الجھن کو سلجھانے والے ہیں۔ جی، اور یہ انسانی نفسیات کا ایک بہت ہی پیچیدہ اور میں کہوں گا گہرا پہلو ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ انسان خالصتاً ایک منطقی مشین ہے جو حقائق دیکھ کر فوراً اپنا ذہن بدل لے گی۔ جو کہ ظاہر ہے سچ نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ دراصل ہم جذبات اور انا سے بنے ہوئے انسانوں سے نمٹ رہے ہوتے ہیں۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ڈیل کارنیگی کے ان مشہور اصولوں پر بات کریں گے جن کے ذریعے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی بات پر کیسے قائل کیا جائے، اور وہ بھی بغیر کسی بحث، تلخی یا زبردستی کے۔ اور دیکھیں، یہ جاننا آج کے دور میں بہت ضروری ہے، خاص طور پر جب ہم ہر وقت سوشل میڈیا کی بحثوں میں الجھے رہتے ہیں۔ کارنیگی کے اصولوں کے اس حصے کا اصل نچوڑ ہی یہ ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے جیتنا نہیں، بلکہ دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو پھر انسان اس سچائی کو ہضم کیوں نہیں کر پاتا؟ مجھے کارنیگی کا لندن کی ایک ضیافت والا واقعہ یاد آ رہا ہے جو اس کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ ہاں، وہ شیکسپیئر کا اقتباس والا واقعہ؟ جی وہی۔ وہ ایک محفل میں تھے جہاں ایک شخص نے شیکسپیئر کا ایک اقتباس سنایا، لیکن اس نے حوالہ غلط دے دیا۔ کارنیگی نے فوراً اسے ٹوک کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ ان کے خیال میں تو وہ محض ایک حقیقت درست کر رہے تھے۔ لیکن نفسیات میں اسے ایگو تھریٹ یعنی انا کے لیے خطرہ کہا جاتا ہے۔ جب کارنیگی نے اس شخص کو ٹوکا تو وہاں موجود کارنیگی کے ایک پرانے دوست بھی تھے۔ ہاں، جو خود شیکسپیئر کے بہت بڑے ماہر تھے۔ بالکل۔ تو انہوں نے میز کے نیچے سے کارنیگی کو ٹھوکر ماری اور بھری محفل میں کہا کہ وہ شخص بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ارے واہ، یہ بڑی عجیب بات تھی کارنیگی کے لیے۔ ظاہر ہے،
بعد میں دوست نے انہیں سمجھایا کہ دیکھیں وہ شخص آپ سے رائے نہیں مانگ رہا تھا، بھری محفل میں اسے غلط ثابت کرنے سے وہ آپ کو پسند تو نہیں کرنے لگے گا، الٹا وہ شرمندہ ہو کر دفاعی پوزیشن میں آ جائے گا۔ یہ تو بالکل ایک مضبوط دیوار کو دھکا دینے والی بات ہے، یعنی دیوار گرتی نہیں، الٹا دھکا دینے والے کے ہاتھ چھل جاتے ہیں اور دیوار اپنے پورے وزن کے ساتھ وہیں کھڑی رہتی ہے۔ جی، سپریم کورٹ کے ایک وکیل کی مثال بھی یہی بتاتی ہے۔ اس نے ایک مقدمے میں جج کو قانونی نقطے پر غلط ثابت کر دیا تھا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ وکیل ٹیکنیکی اور قانونی طور پر 100% درست تھا، لیکن بھری عدالت میں جج کی انا مجروح کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جج اس کے سخت خلاف ہو گیا۔ لیکن یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر کوئی شخص واقعی حقائق کے اعتبار سے سراسر غلط ہو اور اس کی غلط فہمی کی وجہ سے کسی پروجیکٹ کا بڑا نقصان ہو رہا ہو تو کیا پھر بھی خاموشی اختیار کی جائے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا حقائق کو چھپا لیا جائے محض اس لیے کہ کسی کی انا مجروح نہ ہو؟ نہیں، دیکھیں، حقائق کو ہرگز نہیں چھپانا، بات صرف اتنی ہے کہ ان کے اظہار کا طریقہ کار تبدیل کرنا ہے۔ جب انسان کسی کی غلطی سیدھے الفاظ میں اس کے منہ پر مارتا ہے تو اسے بیک فائر ایفیکٹ کہتے ہیں۔ یعنی وہ حقائق ماننے کے بجائے اپنی غلط بات پر مزید سختی سے جم جاتا ہے۔ بالکل، اس لیے مقاصد حاصل کرنے کے لیے بحث جیتنے کی کوشش ترک کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم شائستگی اور نرمی سے حقائق سامنے رکھیں اور کہیں کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آئیے مل کر ان حقائق کا جائزہ لیتے ہیں، تو دوسرا شخص دفاعی خول سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ تو بین فرینکلن والی حکمت عملی ہے، جو امریکہ کے انتہائی کامیاب سفارتکار رہے۔ انہوں نے اسی وجہ سے اپنی لغت سے یقیناً یا بلا شبہ جیسے حتمی الفاظ نکال دیے تھے۔ جی، وہ ہمیشہ بات کا آغاز اس طرح کرتے کہ مجھے ایسا لگتا ہے یا شاید میرا خیال یہ ہے۔ صحیح، اس نرم رویے سے سامنے والے کی انا کو خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انسانی انا اتنی ہی نازک ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیاں نہیں نکال سکتے، تو پھر اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے جب ہم خود کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں؟ یہ انسانی رویوں کا ایک اور دلچسپ اور قدرے متضاد پہلو ہے۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اپنی غلطی تسلیم کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ بالکل، جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے اور دوسرا اس پر تنقید کرنے لگتا ہے تو انسان کا دفاعی نظام خود بخود چالو ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم خود پہل کر کے اپنی غلطی مان لیں تو ہم تنقید کرنے والے سے اس کا ہتھیار ہی چھین لیتے ہیں۔ ارے، کارنیگی کے کتے ریکس کا واقعہ اس کی کیا شاندار مثال ہے۔ وہ کتے کو پارک میں بغیر پٹے کے لے جاتے تھے، جو کہ ظاہر خلاف قانون تھا۔ ہاں، اور جب ایک پولیس آفیسر نے انہیں روکا تو کارنیگی یا افسر کے بولنے سے پہلے ہی انتہائی سختی سے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ انہوں نے خود پر شدت سے تنقید شروع کر دی۔ اور پولیس والے کا رد عمل دیکھیں کتنا حیران کن تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ جرمانہ کرتا، اس نے خود کارنیگی کے صفائیاں دینا شروع کر دیں۔ ہاں، وہ کہنے لگا کہ ارے چھوٹا کتا ہے، کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا۔ یعنی یہ تو بالکل بھرے ہوئے غبارے میں سوئی چبھونے جیسا منظر ہے۔ بہت عمدہ تشبیہ ہے یہ۔ جب انسان خود ہی تنقید کر کے اپنی انا کے غبارے کی ہوا نکال دے تو سامنے والے کے پاس غصہ کرنے کی کوئی وجہ بچتی ہی نہیں۔ کمرشل آرٹسٹ وارن نے بھی اپنے ایک انتہائی سخت گیر کلائنٹ کے ساتھ یہی طریقہ اپنایا تھا۔ اچھا، اس نے کیا کیا تھا؟ جب اس سے ڈرائنگ میں ایک معمولی سی غلطی ہوئی تو اس نے فوراً فون کر کے کلائنٹ کے سامنے خود کو نالائق اور غیر ذمہ دار کہنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کلائنٹ خود اس آرٹسٹ کے کام کا دفاع کرنے لگا۔ اس عمل کے پیچھے جو نفسیاتی محرک کار فرما ہے وہ بہت سادہ ہے۔ دیکھیں، انسان ہمیشہ خود کو اہم اور برتر محسوس کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ اپنی غلطی مان کر خود کو نیچے کر لیتے ہیں تو سامنے والے کی انا کو تسکین مل جاتی ہے۔ صحیح۔ اب اس کے پاس خود کو اہم ثابت کرنے کا واحد راستہ یہ بچتا ہے کہ وہ آپ کو معاف کر کے اپنی بڑائی کا مظاہرہ کرے۔ اسے ہم ایک قطرہ شہد کے اصول کا نام دیتے ہیں۔ جان ڈی راکفیلر نے 1914 کی خونی ہڑتال کے دوران یہی کیا تھا۔ جب مزدور انتہا درجے کے غصے میں تھے۔ جی، انہوں نے کانوں میں کام بند کر رکھا تھا۔ اب راکفیلر وہاں طاقت کا استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس نے انتہائی انکساری سے خطاب کیا، مزدوروں کو دوست کہہ کر پکارا، ان کی اہمیت تسلیم کی۔ اس نرمی نے مزدوروں کے غصے کی برف پگھلا دی۔ یہیں سے تو وہ مشہور یونانی کہانی یاد آتی ہے جو ایسپ نے لکھی تھی،
جہاں سورج اور ہوا کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ہاں بالکل۔ ہوا جتنی زور سے چلتی ہے، مسافر اپنا کوٹ اتنی ہی مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، لیکن جب سورج اپنی نرم اور گرم کرنیں بکھیرتا ہے تو مسافر کو خود ہی پسینہ آنے لگتا ہے اور وہ کوٹ اتار دیتا ہے۔ یعنی غصے یا ڈانٹ ڈپٹ کے طوفان سے انسان میں صرف مزاحمت پیدا ہوتی ہے، جبکہ نرمی اور شہد کا ایک قطرہ وہ کام کر جاتا ہے جو گیلن بھر زہر نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو جب غصے کو ٹھنڈا کر کے ماحول دوستانہ کر لیا جائے تو اگلا مرحلہ آتا ہے اپنی بات یا اپنا نقطہ نظر منوانے کا۔ ہم کسی کو اپنی تجویز ماننے پر کیسے راضی کر سکتے ہیں، خاص طور پر کام کی جگہ پر؟ یہی پر سقراط کا راز کام آتا ہے۔ سقراط کبھی بحث نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ سوالات پوچھنے کا فن جانتا تھا۔ آج کی نفسیات اسے یس لیڈر یا ہاں کی سیڑھی کہتی ہے۔ ہاں کی سیڑھی؟ جی، وہ اپنے مخالف سے ایسے سوالات پوچھتا تھا جن کا جواب لازمی طور پر ہاں میں ہوتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے نکات پر رضامندی حاصل کرتا چلا جاتا، یہاں تک کہ انسان کے ذہن میں ہاں کہنے کا ایک نفسیاتی رجحان پیدا ہو جاتا۔ بینک ٹیلر ایبرسن کی مثال بھی بالکل یہی ہے۔ ایک گاہک نے خاندانی تفصیلات کا فارم بھرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب اگر ٹیلر یہ کہتا کہ بھائی یہ بینک کا قانون ہے، آپ کو بھرنا پڑے گا، تو بات الجھ سکتی تھی، لیکن اس نے پوچھا کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی موت کی صورت میں آپ کا پیسہ آپ کے ورثہ کو بغیر کسی رکاوٹ کے مل جائے؟ اور ظاہر ہے گاہک کے پاس ہاں کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ بالکل۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ ابھی یہ تفصیلات دے دیں تاکہ ہم اسے محفوظ کر لیں؟ اور گاہک نے فوراً حامی بھر لی۔ دراصل جب انسان ایک بار نہیں کہہ دیتا ہے تو اس کا سارا عصبی نظام اور انا اس نہیں کے دفاع پر لگ جاتے ہیں۔ پھر اسے احساس ہو بھی جائے کہ وہ غلط تھا، تب بھی اس کی انا اسے پیچھے ہٹنے نہیں دیتی۔ اس لیے گفتگو کا آغاز ہمیشہ ان باتوں سے کرنا چاہیے جن پر دونوں متفق ہوں، یعنی زبردستی اپنی بات تھوپنے کے بجائے لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ آئیڈیا ان کا اپنا ہے، بہت کام آتا ہے۔ بالکل۔ آٹو سیلز مینیجر ایڈولف سیلسیکس نے اپنی گرتی ہوئی ٹیم کو سیدھے احکامات دینے کے بجائے میٹنگ میں پوچھا کہ آپ مجھ سے بطور مینیجر کیا توقعات رکھتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت زبردست اپروچ تھی۔ جی، جب ٹیم نے توقعات بتائیں تو اس نے کہا کہ وہ ان پر پورا اترے گا، لیکن پھر پوچھا اب مجھے بتائیں کہ مجھے آپ سے کیا توقع رکھنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے جواب میں ٹیم نے خود ہی ایمانداری، محنت اور زیادہ سیلز کا وعدہ کر لیا۔ یعنی ہم انہیں راستہ تو دکھائیں، لیکن وہ راستہ چننے کا فیصلہ انہیں خود کرنے دیں۔ اسے نفسیات میں سائیکولوجیکل ریئیکٹنس یا نفسیاتی مزاحمت کہتے ہیں۔ انسان احکامات کا پابند ہونے سے نفرت کرتا ہے۔ کرنل ہاؤس کی مثال دیکھ لیں۔ جو صدر ووڈرو ولسن کو مشورے دیتے تھے۔ جی، وہ براہ راست کبھی نہیں کہتے تھے کہ یہ ان کا آئیڈیا ہے۔ وہ خاموشی سے باتوں باتوں میں کوئی خیال صدر کے ذہن میں ڈال دیتے۔ کچھ دن بعد صدر ولسن وہی آئیڈیا اس طرح پیش کرتے جیسے وہ ان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہو۔ اور کرنل ہاؤس کبھی کریڈٹ نہیں مانگتے تھے، کیونکہ مقاصد کا حصول کریڈٹ لینے سے زیادہ اہم ہے۔ لوگوں کو بولنے کا موقع دینا، جسے سیفٹی وال کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ بالکل، جب لوگ اپنے مسائل پر بات کرتے ہیں تو ان کے اندر کا دباؤ کم ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ آئیڈیا پلانٹ کرنے یا لوگوں کو مثبت موڈ میں لانے کے لیے ظاہری بات ہے ہمیں ان کے زاویے سے حالات کو دیکھنا ہوگا، جسے ہم ہمدردی یا ایمپتھی کہتے ہیں۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کارنیگی کا وہ تجربہ کتنا زبردست ہے۔ جب وہ پارک میں لڑکوں کو آگ جلانے سے روکتے تھے، پہلے وہ پولیس کی دھمکیاں دیتے، جس سے لڑکے ان کی پیٹھ پیچھے پھر وہی حرکت کرتے تھے، کیونکہ انہیں دھمکی دی جا رہی تھی۔ ہاں، لیکن جب کارنیگی نے لڑکوں کا زاویہ سمجھا اور دوستانہ انداز میں کہا کہ بھائی بچپن میں آگ جلانا واقعی بہت مزے کا کام ہے، تو لڑکوں نے بخوشی آگ بجھا دی۔ ہمدردی صرف ایک اخلاقی قدر نہیں ہے، بلکہ ایک طاقتور ہتھیار ہے۔ انسانوں کی اکثریت بس اتنی سی خواہش رکھتی ہے کہ کوئی انہیں سمجھے۔ کارنیگی نے جب ریڈیو پر غلطی کی تو ایک خاتون نے فون پر شدید غصہ اتارا۔ کارنیگی نے صفائیاں نہیں دیں، انہوں نے وہ جادوئی جملہ بولا کہ میں آپ کو ذرا بھی مورد الزام نہیں ٹھہراتا، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو بالکل ایسا ہی محسوس کرتا۔ اور اس سے خاتون کا سارا غصہ ہوا ہو گیا؟ بالکل، کیونکہ اس کی اصل ضرورت یہ تھی کہ کوئی اس کے جذبات کی تائید کرے۔ لیکن یہاں مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے۔
میں سوچ رہی تھی کہ یہ ہمدردی عام زندگی میں شریف اور سمجھدار لوگوں کے ساتھ تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن کیا ہم یہ نرمی ان لوگوں کے ساتھ بھی استعمال کریں جو جان بوجھ کر دھوکہ دے رہے ہوں؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ فرض کریں کوئی شخص ادھار لے کر مکر گیا ہے اور جان بوجھ کر پیسے دبا کر بیٹھا ہے، کیا ہم وہاں بھی اس کے اعلیٰ مقاصد سے اپیل کریں اور کہیں کہ میں تمہاری جگہ ہوتی تو میں بھی پیسے نہ دیتی؟ کیا اس طرح ہم بے وقوف اور کمزور نہیں سمجھے جائیں گے؟ یہ ایک بہت ہی ٹھوس اعتراض ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ برے انسانوں کے ساتھ نرمی برتنا نادانی ہے، لیکن یہاں نفسیات کا ایک اور اصول لاگو ہوتا ہے جسے اسٹریٹجک ایکسپیکٹیشن کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ انسان کے اندر اپنی ایک مثبت تصویر برقرار رکھنے کی زبردست خواہش ہوتی ہے۔ جیسی جیمز نامی مشہور ڈاکو کا ذکر ملتا ہے جو خون ریز جرائم کے باوجود خود کو غریبوں کا ہمدرد سمجھتا تھا۔ ہر انسان چاہے وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو خود کو اندر سے سچا ہی گردانتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس کی اس اندرونی احساس کو جگا دیں تو وہ اس کے دفاع پر مجبور ہو جائے گا۔ بالکل، تھامس کی مثال اس کا بہترین جواب ہے۔ اس کا ایک گاہک مستقل ادھار واپس کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ تھامس نے دھمکی دینے کے بجائے کہا، مجھے معلوم ہے کہ آپ ایک اصول پسند اور ایماندار انسان ہیں جو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ ارے واہ! اب تھامس بے وقوف نہیں بن رہا تھا، وہ دراصل اس گاہک کی ایمانداری والی تصویر کو چیلنج کر رہا تھا۔ جی، اس گاہک کے پاس اب اپنی یہ تصویر بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ پیسے واپس کرے، اور اس نے یہی کیا۔ یہ بات تو واقعی حیران کن ہے کہ انسان کی اپنی نظر میں جو تصویر ہوتی ہے وہ اس کی کتنی بڑی مجبوری بن سکتی ہے۔ لیکن اگر فرض کریں کہ ہم نے ساری ترکیبیں آزما لیں، نرمی بھی، ہمدردی بھی، سقراط کا طریقہ بھی، لیکن پھر بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا، ایسی تعطل کی صورتحال میں کیا راستہ بچتا ہے؟ جب روایتی منطق ناکام ہو جائے تو پھر حالات کو تھوڑا ڈرامائی رنگ دینا پڑتا ہے، یعنی نفسیات میں جسے پیٹرن انٹرپشن کہتے ہیں۔ پیٹرن انٹرپشن؟ ہاں، روایتی انداز کو توڑ کر کوئی ایسا غیر متوقع کام کرنا جو ذہن کو جھنجھوڑ دے۔ بوئنٹن نامی شخص نے بالکل یہی کیا تھا۔ اس کے پاس ایک انتہائی مصروف کلائنٹ سے ملنے کے لیے صرف 10 منٹ تھے۔ پھر کیا کیا اس نے؟ اس نے خاموشی سے حریف کمپنیوں کی 32 کولڈ کریم کی ڈبیاں اس کی میز پر الٹ دیں۔ 32 ڈبیاں؟ یہ تو بہت عجیب حرکت تھی۔ بالکل، لیکن اس غیر متوقع حرکت نے کلائنٹ کے ذہن کا پیٹرن توڑ دیا، اس کی توجہ کھینچ لی اور 10 منٹ کی وہ ملاقات گھنٹوں میں بدل گئی۔ یہ تو چارلز شواب والے مشہور واقعے کی طرح ہے، جب وہ ایک ایسی مل میں گئے جس کی پیداوار گر رہی تھی اور انہوں نے مل کے فرش پر چاک سے ایک بڑا سا ہندسہ 6 لکھ دیا تھا۔ جی بالکل، وہ دن کی شفٹ کی پیداوار تھی۔ رات والوں نے آ کر پوچھا یہ کیا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ دن والوں نے 6 ہیٹ نکالے ہیں۔ اگلی صبح رات والوں نے اس 6 کو مٹا کر وہاں 7 لکھ دیا۔ یعنی جب کوئی طریقہ کام نہ آئے تو لوگوں کی مسابقت یا مقابلے کی حس کو چھیڑ دیں، گیمیفیکیشن کر دیں۔ بالکل، انسان کے اندر چھپی ہوئی خود کو بہتر ثابت کرنے کی جبلت بیدار ہو جاتی ہے۔ یہ تمام اصول انسانی رویوں کے اتنے گہرے راز کھولتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اگر ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو ایک بات واضح ہوتی ہے، بحث جیت کر ہم دراصل رشتہ ہار جاتے ہیں۔ یہ بالکل درست خلاصہ ہے آج کی بحث کا۔ ڈیل کارنیگی کے بتائے ہوئے یہ اصول ہمیں سکھاتے ہیں کہ لوگوں کو قائل کرنا کسی طاقت، غصے یا زبردستی کا کام نہیں، بلکہ یہ سراسر سمجھداری، ہمدردی اور حکمت کا کھیل ہے۔ درحقیقت یہ ساری حکمت عملی اس ایک بنیادی نقطے پر گھومتی ہے کہ ہم دنیا کو صرف اپنے زاویے سے دیکھنے کے بجائے کچھ دیر کے لیے دوسروں کی آنکھ سے بھی دیکھنا سیکھیں۔ ہمارے سفر میں ابھی ایک اور اہم مرحلہ باقی ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس سے بھی ایک قدم آگے کا سفر طے کریں گے اور سیکھیں گے کہ قیادت کیسے کی جائے اور لوگوں کو بغیر ناراض کیے کیسے بدلا جائے۔ وہ نشست بھی یقیناً انتہائی معلوماتی ہوگی۔ جی بالکل، مجھے بھی اس کا انتظار رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں، ایک لمحے کے لیے اس تلخ حقیقت پر غور کرنا چاہیے۔ ہم اپنا 95% وقت صرف اپنے مسائل اور اپنے بارے میں سوچنے میں گزارتے
کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، اگر اس کا صرف 5% وقت ہم کسی دوسرے کی نظر سے دنیا دیکھنے میں لگائیں تو ہماری زندگیاں کتنی بدل جائیں۔ بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ بالکل۔ اگلی بار جب کسی سے آپ کا شدید اختلاف ہو تو اسے غلط ثابت کرنے کے بجائے صرف ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو کیا کرتی۔ یہ ایک سوال آپ کے سارے رشتے بدل سکتا ہے۔ اچھا، عام طور پر دیکھیں جب کسی مشین کو ٹھیک کرنے کی بات آتی ہے نا، تو ہمارے پاس ایک بڑا واضح سا مینول ہوتا ہے۔ بالکل، مطلب اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی۔ وہی نا، مثال کے طور پر اگر گاڑی کا انجن خراب ہو جائے یا فرض کریں لیپ ٹاپ کام کرنا چھوڑ دے تو ہم ایک سیدھا سا طریقہ اپناتے ہیں۔ میکینک بتا دیتا ہے کہ بھئی فلاں پرزا ٹوٹا ہوا ہے، اسے بدلنا پڑے گا۔ صحیح بات ہے، یعنی مشینوں کی دنیا میں یا تو کوئی چیز ٹھیک کام کر رہی ہے یا پھر وہ خراب ہے۔ کاز اور ایفیکٹ بالکل سیدھے اور منطقی ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن جیسے ہی ہم منطق کے سیدھی سی دنیا سے نکل کر انسانی رویوں اور نفسیات کی دنیا میں آتے ہیں نا، تو وہ ساری جو وضاحت ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ انسان کوئی مشین تو ہے نہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کام ٹھیک نہیں کر رہا تو اسے بس سیدھا جا کر بتا دو کہ وہ غلط ہے اور اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ وہ مشین کی طرح ہماری بات سنے گا اور بس اپنا رویہ بدل لے گا۔ اور حقیقت میں ہوتا اس کے بالکل الٹ ہے۔ اگلا بندہ فوراً اپنے دفاعی خول میں چلا جاتا ہے، بحث شروع کر دے گا یا اندر ہی اندر آپ سے شدید نفرت کرنے لگے گا۔ تو آج کے ہمارے اس تفصیلی جائزے کا موضوع بھی بالکل یہی انسانی پیچیدگی ہے۔ مائنڈ ٹاک کے اس پلیٹ فارم پر ہم ذہن اور زندگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور آج ہم ڈیل کارنیگی کی مشہور زمانہ کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل کے چوتھے حصے کی گہرائی میں اتریں گے، جو کہ ایک بہت ہی کلاسک کتاب ہے۔ بالکل۔ اور اس حصے کا جو بنیادی عنوان ہے وہ ہے ایک لیڈر کیسے بنے، لوگوں کو ناراض کیے بغیر ان میں کیسے تبدیلی لائیں۔ آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہمارا مشن یہ دیکھنا ہے کہ تنقید کرنے کا جو ہمارا ایک قدرتی اور جذباتی رجحان ہے نا، وہ کتنا غلط ہے اور اسے دراصل بدلا کیسے جا سکتا ہے۔ یقیناً۔ اور آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد لیڈرشپ کے ان اصولوں کو کھنگالنا ہے جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ بھئی تنقید، غصے یا براہ راست حکم دینے کے بجائے مثبت طریقوں سے لوگوں کا رویہ کیسے بدلا جائے، کیونکہ انسانی تعلقات ہی کسی بھی شعبے میں کامیابی کی اصل بنیاد ہے۔ تو پھر پہلے چیلنج سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب کوئی غلطی کرتا ہے تو ہمارا پہلا رد عمل سیدھی تنقید ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ رپورٹ غلط بنی ہے یا یہ کام ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس سے اگلا انسان فوراً ڈیفینسو ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اس رویے کو بدلنے کے لیے کتاب ہمیں ایک بالکل مختلف اور سچی بات ہے بظاہر عجیب سا راستہ دکھاتی ہے، یعنی تنقید سے پہلے تعریف کرنا۔ ڈیل کارنیگی نے اس حوالے سے صدر کیلون کالج کی بڑی دلچسپ مثال پیش کی ہے۔ مطلب صدر کالج کی ایک سیکریٹری تھیں جو ٹائپنگ اکثر غلطیاں کر دیتی تھیں۔ اچھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک دن صدر نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج جو لباس تم نے پہنا ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور تم واقعی ایک بڑی پرکشش خاتون ہو۔ اب ظاہر ہے اچانک اس قسم کی تعریف سن کر سیکریٹری حیران بھی ہوئی اور تھوڑی شرمندہ بھی ہو گئیں۔ نیچرل سی بات ہے۔ بالکل، لیکن اس کے فوراً بعد صدر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب مغرور مت ہو جانا، میں نے یہ صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن آئندہ سے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی پنکچویشن اور ٹائپنگ کی غلطیوں پر تھوڑی زیادہ توجہ دو۔ اچھا، میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ مطلب ایک منٹ کے لیے سوچیں، یہ جو تعریف کر کے پھر فوراً خامی نکالنے والی ٹیکنیک ہے، کیا یہ دوسرے شخص کو ایک چالاکی یا دھوکہ نہیں لگے گی؟ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے نا؟ اگر کوئی آ کر اچانک میری تعریف کرنے لگے تو میرے دماغ میں تو فوراً خطرے کی گھنٹی بج جائے گی کہ بھائی اب اس تعریف کے پیچھے کوئی بری خبر چھپی ہے۔ کیا یہ تھوڑا پرانا یا مینیپولیٹو طریقہ نہیں لگتا؟ دیکھیے، یہ شک بالکل بجا ہے، اور اگر اسے بہت مشینی انداز میں کیا جائے تو اگلا انسان فوراً بھانپ لے گا، لیکن اگر ہم اس کی نفسیاتی گہرائی میں جائیں نا تو کارنیگی اسے ایک ڈینٹسٹ کی نوواکین سے تشبیہ دیتا ہے۔ نوواکین یعنی جو سن کرنے والا انجیکشن ہوتا ہے؟ جی بالکل،
جب ڈینٹسٹ دانت نکالتا ہے یا ڈرل کرتا ہے تو وہ پہلے نوواکین کا انجیکشن لگاتا ہے۔ اب دیکھیے، ڈرلنگ کا کام تو پھر بھی ہوتا ہے، دانت پھر بھی نکلتا ہے، لیکن درد محسوس نہیں ہوتا۔ سچی تعریف بالکل اسی نوواکین کا کام کرتی ہے۔ یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے۔ یہ ہمارے دماغ کے اس حصے کو پرسکون کر دیتی ہے جسے امیگڈلا کہتے ہیں، جو تنقید کو خطرہ سمجھ کر ہمیں فائٹ اور فلائٹ یعنی لڑنے یا بھاگنے پر مجبور کرتا ہے۔ مطلب اگر تعریف واقعی سچی ہو تو وہ دماغ کے ڈیفنس میکانزم کو شٹ ڈاؤن کر دیتی ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے الفاظ کا چناؤ بھی تو بہت اہم ہوگا نا؟ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر میں کسی کو کہوں کام بہت اچھا ہے لیکن تم وقت پر نہیں آتے، تو وہ جو لفظ لیکن ہے وہ تو ساری نواکینین کا اثر ختم کر دے گا نا۔ 100% درست۔ لفظ لیکن دماغ کے لیے ایک الرٹ سگنل ہے۔ جیسے ہی انسان یہ لفظ سنتا ہے وہ پہلی والی ساری تعریف کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا بتایا گیا ہے؟ کتاب اس کا ایک بڑا شاندار حل بتاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لفظ لیکن کی جگہ لفظ اور کا استعمال کیا جائے۔ لفظ اور؟ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر، اگر کسی بچے کے نمبر اچھے نہیں آئے تو یہ کہنے کے بجائے کہ ہمیں تم پر فخر ہے کہ تم نے محنت کی، لیکن اگر تم الجبرا پر توجہ دیتے تو نمبر اور اچھے آتے، اس کی جگہ اسے اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں تم پر فخر ہے کہ تم نے محنت کی، اور اگر تم اگلی بار الجبرا پر اسی طرح لگن سے توجہ دو تو وہ بھی باقی مضامین کی طرح شاندار ہو جائے گا۔ واہ، یہ محض ایک پرانا کلیشے نہیں ہے کہ کڑوی دوائی کو شہد کے غلاف میں لپیٹ کر دے دو، بلکہ یہ تو آج کے دور کی کسی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کی طرح لگتا ہے مجھے۔ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ؟ وہ کیسے؟ مطلب جب کمپیوٹر زبردستی ریسٹارٹ ہونے پر مجبور کرتا ہے تو کتنی فرسٹریشن ہوتی ہے، لیکن جب وہ نرمی سے نوٹیفیکیشن دے کر بتاتا ہے کہ سسٹم کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپ ڈیٹ کی ضرورت ہے اور آپ کو وقت چننے کا اختیار دیتا ہے، تو اپ ڈیٹ تو پھر بھی ہوتی ہے، لیکن رگڑ اور غصے کے بغیر۔ بہترین تشبیہ ہے یہ۔ رگڑ کم کرنا ہی تو اصل لیڈرشپ ہے۔ اسی حوالے سے چارلز شواب کی مثال بھی اس رگڑ کو کم کرنے کے بارے میں ہی ہے۔ اچھا، ان کا کیا واقعہ ہے؟ وہ ایک دن اپنی اسٹیل مل کے دورے پر تھے اور انہوں نے دیکھا کہ مزدور نو اسموکنگ کے بورڈ کے بالکل نیچے کھڑے سگریٹ پی رہے ہیں۔ مطلب سیدھی سیدھی رولز کی خلاف ورزی۔ بالکل۔ اب وہ انہیں سختی سے ڈانٹ سکتے تھے، لیکن اس کے بجائے وہ ان کے پاس گئے، ہر ایک کو ایک سیگار تحفے میں دیا اور کہا، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ یہ سیگار باہر جا کر پئیں۔ کیا بات ہے! انہوں نے براہ راست تنقید کے بجائے انہیں ایک بال واسطہ اشارہ دیا۔ اس سے مزدوروں کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا اور ان کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوئی۔ یہ جو بالواسطہ یا انڈائریکٹ اشارہ ہے، یہ واقعی بہت طاقتور ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، چارلز شواب والی بات تو تب سمجھ میں آتی ہے جب غلطی ذرا چھوٹی ہو، جیسے سگریٹ پینا یا وہ ٹائپنگ کی غلطی۔ صحیح۔ لیکن اگر غلطی بہت بڑی اور سنگین ہو جائے تب کیا ہو؟ میرا مطلب ہے، کیا اس وقت بھی صرف نوواکین اور یہ بالواسطہ اشارے کام آتے ہیں؟ ایسی صورت میں تو اگلے شخص کو واضح بتانا پڑتا ہے نا کہ اس نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ دیکھیں، جب غلطی سنگین ہو نا تو صورتحال واقعی زیادہ حساس ہو جاتی ہے، اور یہاں کارنیگی کا اگلا اصول کام آتا ہے، یعنی دوسرے شخص کی غلطی بتانے سے پہلے اپنی غلطیوں اور خامیوں کا اعتراف کرنا۔ اپنی خامیوں کا اعتراف؟ لیکن ایک منٹ، کیا اس سے ایک لیڈر، ایک باس یا ایک استاد کا جو روب ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا؟ لوگ تو سوچیں گے کہ اسے خود کچھ نہیں آتا، یہ ہمیں کیا سکھائے گا؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ حقیقت میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک محفوظ نفسیاتی ماحول پیدا کرتا ہے۔ سائیکالوجیکل سیفٹی جس کو کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ جب آپ بتاتے ہیں کہ آپ بھی پرفیکٹ نہیں ہیں تو سامنے والے کا جو دفاعی خول ہے وہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ کتاب میں ڈیل کارنیگی اور ان کی بھتیجی جوزفین کی ایک مثال ہے۔ اچھا۔ جوزفین دراصل ان کی سیکرٹری تھی اور وہ کام میں بہت غلطیاں کرتی تھیں۔ جب کارنیگیوں سے ڈانٹنے لگتے تو انہوں نے ایک دن خود کو روکا اور سوچا کہ میری عمر جوزفین سے دگنی ہے اور تجربہ بھی زیادہ ہے۔ جب میں 19 سال کا تھا تو میں کتنا بے وقوف تھا۔ صحیح۔ اس کے بعد جب وہ جوزفین سے بات کرتے تو کہتے، جوزفین، تم نے غلطی کی ہے، لیکن یقین جانو یہ ان غلطیوں سے بہت چھوٹی ہے جو میں نے تمہاری عمر میں کی تھی، لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اس کام کو اس طرح کرنا زیادہ بہتر ہوتا؟ اس طرح تو اگلا شخص بالکل ناتا ہو جاتا ہوگا۔
مطلب جب باس خود کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہو تو کوئی اپنا دفاع کیسے کر سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ مجھے اس سے ایک باپ کلیرنس کی مثال بھی یاد آ رہی ہے کتاب سے، جو اپنے بیٹے کو سگریٹ نوشی سے روکنا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ بھی بہت زبردست مثال ہے۔ مطلب اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹنے یا حکم دینے کے بجائے اپنی سگریٹ نوشی کی لت، اس سے پیدا ہونے والی وہ جو نہ رکنے والی کھانسی ہوتی ہے، اور اپنی مجبوری کا ذکر کیا۔ اس نے اپنی بے بسی سامنے رکھ دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیٹے نے خود ہی اس عادت سے دور رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ مثالیں دراصل ایک اور بہت گہرے اصول کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر خود مختاری پسند کرتا ہے۔ یعنی وہ آٹونومی چاہتا ہے۔ بالکل، کوئی بھی انسان کسی سے بھی احکامات لینا پسند نہیں کرتا۔ اوون ڈی ینگ، جو کہ ایک عظیم بزنس لیڈر تھے، ان کی کامیابی کا ایک بڑا راز ہی یہ تھا کہ وہ کبھی کسی کو براہ راست حکم نہیں دیتے تھے۔ تو پھر وہ کام کیسے کرواتے تھے؟ وہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ یہ کرو یا وہ مت کرو، بلکہ وہ ہمیشہ مشورہ مانگتے تھے۔ وہ پوچھتے تھے کہ آپ کے خیال میں یہ طریقہ کام کرے گا، یا ہم اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ یہاں ایک آمر یعنی ڈکٹیٹر اور ایک کنسلٹنٹ کے رویے کا فرق بڑا واضح ہو جاتا ہے۔ کسی کو براہ راست حکم دینا اسے محض ایک روبوٹ یا ایک پرزہ سمجھنے کے مترادف ہے کہ آپ نے بٹن دبایا اور کام ہو گیا۔ جی، اور اس سے کوئی موٹیویشن نہیں ملتی۔ لیکن جب مشورہ مانگا جاتا ہے نا، تو وہ شخص ایک تخلیقی پارٹنر بن جاتا ہے۔ اس کا دماغ اس کام کی اونرشپ لے لیتا ہے کہ بھائی یہ فیصلہ تو میرا اپنا ہے۔ بالکل، اس سے انسان کی عزت نفس محفوظ رہتی ہے، اور وہ خود سے دل لگا کر کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، مشورہ لینے سے لوگ کام میں شریک تو ہو گئے، لیکن پھر وہ سوال آتا ہے کہ جب اسی انسان سے کوئی بلنڈر ہو جائے، کوئی ایسی بڑی غلطی جس سے کمپنی کا کوئی بڑا نقصان ہو جائے، تو تب کیا کیا جائے؟ ہمارے ہاں تو کارپوریٹ کلچر میں عام طور پر میٹنگ روم میں سب کے سامنے ایسے شخص کو شرمندہ کیا جاتا ہے۔ جو کہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ یہ کتاب لوگوں کو شرمندہ کرنے کے بجائے ان کی عزت بچانے یعنی سیو فیس کے اصول پر زور دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ کسی کو سب کے سامنے شرمندہ کرنا نفسیاتی طور پر ایک تباہ کن عمل ہے۔ جب ہم کسی کی عزت نفس پر حملہ کرتے ہیں تو اس کے دماغ میں کورٹیسول نامی سٹریس ہارمون پیدا ہوتا ہے، جو اس کی سوچنے، سیکھنے اور بہتر کام کرنے کی صلاحیت کو بالکل مفلوج کر دیتا ہے۔ یعنی وہ مزید غلطیاں کرے گا؟ بالکل۔ جنرل الیکٹرک کی تاریخی مثال اس کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ ان کی کمپنی میں چارلز سٹین میتس نامی ایک جینیس انجینئر تھا، جو کیلکولیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کے طور پر بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ مطلب وہ سائنسدان تو لاجواب تھا، لیکن ایک انتہائی برا مینیجر۔ اگر کوئی عام کمپنی ہوتی تو اسے فوراً عہدے سے ہٹا کر ڈیموشن کا لیٹر پکڑا دیتی۔ ایسا ہی ہے، لیکن جنرل الیکٹرک جانتی تھی کہ سٹین میٹس کتنا حساس اور کتنا اہم بندہ ہے، تو انہوں نے اسے ہٹانے یا ذلیل کرنے کے بجائے اسے کنسلٹنگ انجینئر کا ایک نیا اور شاندار ٹائٹل دے دیا۔ ٹائٹل بدل دیا؟ جی، کام اسے وہی دیا گیا جو وہ پہلے بہت اچھے طریقے سے کر رہا تھا، لیکن ڈپارٹمنٹ کا انتظام خاموشی سے کسی اور کے حوالے کر دیا۔ اس سے اس کی انا بھی محفوظ رہی اور کمپنی کا کام بھی بن گیا۔ مطلب انہوں نے اس کا فیس سیو کر لیا۔ یہ کتنا عجیب ہے نا۔ میرا مطلب ہے ہم انسان دوسروں کی غلطیاں پکڑنے کے لیے تو باقاعدہ مائکروسکوپ لے کر بیٹھتے ہیں، ذرا سی خامی پر طوفان کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن جب ان کی تعریف کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اتنے کنجوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ ایوولوشنری نفسیات بھی دراصل یہی بتاتی ہے کہ ہمارا دماغ خطروں اور خامیوں کو جلدی نوٹس کرتا ہے، سروائیول کے لیے۔ لیکن بی ایف اسکنر کی جو مشہور ریسرچ ہے وہ اس کے بالکل الٹ نتائج دیتی ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتی ہے؟ جانوروں پر کیے گئے تجربات سے ثابت ہوا کہ تنقید یا سزا سے زیادہ تھوڑی سی بہتری پر کی جانے والی تعریف اور انعام سیکھنے کے عمل کو بہت تیز کر دیتے ہیں۔ یعنی پازیٹیو ری انفورسمنٹ؟ بالکل۔ جب آپ کسی کی چھوٹی سی بہتری کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، جو اس رویے کو دہرانے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر میں اسے ایک تشبیہ دوں نا، تو تعریف انسانوں کے لیے وہی کام کرتی ہے جو پودوں پر پڑنے والی دھوپ۔ دھوپ کے بغیر جیسے پودا مرجھا جاتا ہے، ویسے ہی تعریف کے بغیر انسانی روح مرجھا جاتی ہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ اینا مزون نامی خاتون کے واقعے میں بھی ہمیں یہی دھوپ نظر آتی ہے۔ مطلب جب اس سے ایک بڑے پروجیکٹ میں ناکامی ہوئی اور وہ میٹنگ میں ڈانٹ پڑنے کا انتظار کر رہی تھی، تو اس کے باس نے سب کے سامنے اس کی محنت کی تعریف کی۔
یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی بھی باس کے لیے۔ اور باس نے واضح کیا کہ یہ ناکامی قابلیت کی نہیں، محض تجربے کی کمی تھی۔ تو اس ایک عمل نے اینا کی عزت بچا لی اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کمپنی کا ایک بہترین اثاثہ بن گئی۔ تو دیکھیں، جب کسی کی عزت نفس بحال ہو جائے اور اسے تعریف کی دھوپ مل جائے تو اگلا قدم اسے شاندار کارکردگی کی طرف لانا ہوتا ہے۔ اور یہاں جو اصول بیان کیا گیا ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے، یعنی لوگوں کو ایک اچھا نام یا ساخت دیں تاکہ وہ اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ یعنی وہ مشہور کہاوت "Give a dog a good name"۔ بالکل وہی۔ یہ اصول نفسیات کے پگمیلین ایفیکٹ کے عین مطابق کام کرتا ہے۔ یہ پگمیلین ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو بار بار نااہل کہیں گے نا تو وہ لاشعوری طور پر ویسا ہی بن جائے گا، لیکن اگر آپ اسے یہ بتائیں گے کہ وہ بہت قابل ہے تو اس کا دماغ اس اچھی ساخت کے مطابق اپنا رویہ ڈھال لے گا۔ سمجھ گیا۔ کتاب میں ایک سروس مینیجر کی کہانی ہے جس کا ایک بہترین مکینک تھا، بل۔ وہ اچانک کام میں لاپرواہی کرنے لگا تھا، تو مینیجر نے اسے بلایا اور یہ نہیں کہا کہ وہ کتنا برا کام کر رہا ہے، بلکہ اسے یاد دلایا کہ ماضی میں وہ کتنا شاندار مکینک رہا ہے اور لوگ اس کے کام کی کتنی تعریف کرتے ہیں۔ یعنی مینیجر نے اسے ایک طرح سے یاد دلایا کہ اس کے پاس کھونے کے لیے ایک بہت اچھی ساخت موجود ہے، اور بل نے فوراً اپنے کام کا معیار واپس اسی سطح پر لا کھڑا کیا۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح انسانوں کی حوصلہ افزائی کا ایک اور طریقہ ہے غلطی کو آسان بنا کر پیش کرنا۔ کتاب میں اس 40 سالہ شخص کا واقعہ بڑا متاثر کن ہے، جسے ڈانس سیکھنے میں شدید ہچکچاہٹ تھی۔ وہ جو 2 ٹیچرز کے پاس گیا تھا؟ جی، مطلب پہلی ٹیچر نے تو اسے سچ سچ بتا دیا کہ وہ سب کچھ غلط کر رہا ہے، جس سے اس کی رئیس ہی ہمت بھی ٹوٹ گئی۔ لیکن جب وہ دوسری ٹیچر کے پاس گیا تو اس نے کہا، تمہارے اندر ڈانس کی قدرتی تال موجود ہے، بس کچھ قدم ٹھیک کرنے ہیں۔ یہ ہوتی ہے پازیٹیو اپروچ۔ دوسری ٹیچر نے اس شخص کے خوف کو دور کرنے کے لیے غلطی کو اس قدر آسان اور قابل اصلاح بنا کر پیش کیا کہ اس کی ساری مایوسی ختم ہو گئی۔ بالکل۔ اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ لوگوں سے خوشی خوشی کام کیسے کروایا جائے۔ ایک گروسری سٹور کی مثال ہے جہاں ایک ملازمہ پرائس ٹیگ لگانے میں بہت لاپرواہی برت رہی تھی۔ مینیجر نے اسے محض پرائس ٹیگ پوسٹنگ کی سپروائزر کا ٹائٹل دے دیا اور بس اس نے وہ کام پوری لگن سے شروع کر دیا۔ مجھے اس بات پر واقعی ہمیشہ حیرت ہوتی ہے، مطلب کیسے ایک سادہ سا ٹائٹل یا عہدہ دے دینے سے ایک بوجھل کام انسان کے لیے فخر کا باعث بن جاتا ہے۔ کیا انسان صرف ایک لیبل سے بیوقوف بن جاتے ہیں؟ اسے بیوقوف بننا نہیں کہتے، بلکہ یہ انسان کے اندر جو اہمیت محسوس کرنے کی ایک شدید بھوک ہوتی ہے نا، یہ اس کی تسکین ہے۔ ہم سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا وجود کوئی معنی رکھتا ہے۔ ایک ٹائٹل دراصل ذمہ داری اور فخر کا احساس دلاتا ہے۔ تو اس تمام گفتگو اور اس تفصیلی جائزے کو اگر ہم سمیٹیں تو اس کتاب کا سب سے بڑا اور بنیادی نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ انسانی تعلقات ہی کامیابی کی اصل بنیاد ہیں۔ بالکل۔ اگر ہم لوگوں کو محض مشینیں سمجھ کر ہتھوڑے سے ٹھیک کرنے کے بجائے ان کی نفسیات کو سمجھنا سیکھ جائیں تو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی قدم چوم سکتی ہے۔ جی، تنقید سے پہلے تعریف کرنا، سیدھے احکامات کے بجائے مشورہ لینا اور شرمندہ کرنے کے بجائے ان کی عزت نفس کا تحفظ کرنا، یہ وہ جادوئی اصول ہیں جو واقعی ہر رشتے کی نوعیت بدل سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ انسان کی اندرونی خود مختاری اور اس کی انا کو سمجھے بغیر ہم کبھی بھی کسی کے رویے میں حقیقی اور دیر پا تبدیلی لا ہی نہیں سکتے۔ جو لیڈر اس راز کو پا لیتا ہے وہ محض احکامات نہیں چلاتا، بلکہ لوگوں کے دل جیت کر ان سے بہترین کام لیتا ہے۔ اور یہی سچی لیڈرشپ ہے۔ تو اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ہم سب کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کل جب ہمارا سامنا اپنی زندگی کے کسی سب سے مشکل شخص سے ہو، جس کے ساتھ اکثر معاملات الجھے رہتے ہیں، تو کیا اسے خراب مشین سمجھ کر سیدھی تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا؟ یا پھر اسے ایک انسان سمجھ کر اس کی عزت نفس کو محفوظ رکھتے ہوئے ان اصولوں میں سے کوئی ایک اصول اس پر لاگو کیا جائے گا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہم انسان صرف ایک اصول بھی اپنا لیں تو کل اس رشتے کی تصویر کتنی مختلف اور روشن ہوگی۔ اگر یہ تفصیلی جائزہ پسند آیا ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا جائے، اور مائنڈ ٹاک کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں جہاں مستقل بنیادوں پر ذہن اور زندگی کو بہتر بنانے کے نت نئے زاویوں پر بات ہوتی رہتی ہے۔ اگلے تفصیلی جائزے تک کے لیے اجازت دیجیے۔